کوئی کارڈ بھی دینا اگر کاٹ سکے. آپ کے جو ایڈز تھے وہ تو بہت زیادہ پاپولر ہوئے, کچھ ڈرامے آپ کے بہت پاپولر ہوئے. میں اب گوشہ نشین ہو گیا ہوں, جس کو یوسفی صاحب کہتے ہیں, افتاد طبع کے اعتبار سے گوشہ نشین ہوں. ایسے اس سنیماز انڈیا میں بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس سینی پلیکسز ہیں. اگلے 2 سال 5 سال 10 سال کا پلان سوچا ہی نہیں فلمز کا, تو ظاہر ہے کہیں پہنچے نہیں. وی کین ناؤ آرگنائز آور سیلوز اینڈ ایجوکیٹ آور سیلوز. کیا چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور پڑھانے میں کیا فائدے؟ ارے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. تو زندگی کا سب سے مشکل لمحہ؟ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے, اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. آگے کا پلان یہ ہے کہ جامد نہیں رہنا, ہر وقت آگے چلتے رہنا ہے, ایک قدم اور, ایک کتاب اور, ایک آئیڈیا اور, ایک گفتگو کا پہلو اور, ایک نیا شعر اور. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے. نوجوانوں میں اتنی مایوسی میں نے کبھی نہیں دیکھی. کس چیز کی آس ٹوٹ رہی ہے, کس چیز پہ نا امید ہوگے, بھوکے مر جاؤ گے. کیوں مر جاؤ گے بھوکے؟ ذرا کوئی نئی اسکل سیکھو, ایک نیا ٹول سیکھو, ایک نیا پوڈ کاسٹ دیکھو تاکہ تم دنیا کو ایک اور پیرائے میں دیکھ سکو. ارے کچھ کرو. تو اس میں نا امید ہونے والی کون سی بات؟ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو اس کی جو تلاش ہے مجھے وہ کامیابی لگتی ہے. یار ڈھونڈو. خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کر لیں. نئی کتاب پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی کی 5 دہائیاں ایسے گزاری جیسے کوئی کوٹ کے کالر سے دھول جھاڑ دیتا ہے. تو ایسے جانے کی خواہش ہے میری. میں دیسی 2 خواتین کا نام نہیں لے رہا, میرا ان کو پسند کرنا ان کی اداکاری کی وجہ سے نہیں ہے. السلام علیکم. آج ہمارے مہمان ہیں رائٹر, ڈائریکٹر, ہوسٹ, کمپیئر, ایکٹر, اور اگر کوئی تعارف رہ گیا ہے تو وہ ان سے ہم خود بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم عدیل بھائی. جی وعلیکم السلام. عدیل بھائی کوئی تعارف رہ تو نہیں گیا آپ کا؟ کوئی نہیں, جب ایسا تعارف ہوتا نا تو اگر میں سننے والا ہوتا تو میں کہتا اچھا اس بندے سے ان میں سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوا, اس لیے اس نے سارے کام کیے. اچھا, لیکن آپ کی نظر میں آپ نے کون سا کام ٹھیک کیا ہے؟ یار میرا خیال ہے پڑھانے کا کام میں نے بہت برا نہیں کیا. اچھا. ہاں میں لکھتا بھی ٹھیک تھا ویسے, لیکن میں نے بہت ہی کم لکھا کیونکہ میں موڈی بہت ہوں. اور جو ہم نے ہیومر کی اداکاری کی وہ بھی کوئی بہت بری نہیں تھی, گو کہ تھوڑی سی وہ کی, تو ٹھیک کیے ویسے کام سارے. لیکن آپ کے جو ایڈز تھے وہ تو بہت زیادہ پاپولر ہوئے, کچھ ڈرامے آپ کے بہت پاپولر ہوئے. ایز اے ہوسٹ بھی آپ, کمپیئر کے طور پر بھی لوگوں نے تو آپ کو سراہا تبھی, ورنہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. تو اب نہیں کرے نا کنٹینیو. وہ تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. نہیں, گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ اینڈ پیپل ہیو آلسو بین ویری ویری لونگ. تو وہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جس دور میں ہم نے کام شروع کیا 1990s, مڈ 1990s میں, وہ ایسا دور تھا کہ پی ٹی وی کم ہو رہا تھا اور پرائیویٹ سیکٹر شروع ہو رہا تھا. اگر ہم آج کام شروع کرتے تو آپ جیسے لوگ اور جو ینگ بچے ہیں, ہمارا کوئی چانس ہی نہیں تھا میڈیا میں آنے کا. جب آپ آئے تب آپ کو سننے کو ملتا تھا کہ کیا کام کر رہے ہیں گھر سے؟ اچھا. ہاں, گھر والے کوئی بہت, میں ان کی کوئی بہت فخریہ پیشکش نہیں ہوں, مجھ سے بہتر لوگ ہیں میرے گھر میں, تو ان کو تھا کہ یہ کیا ہے. لیکن چونکہ 20-21 سال میری عمر تھی اور ایک لاوالی پن تھا تو وہ چل گیا اس چکر میں. لیکن اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ یار یہ کیا کام کرتا ہے یار, اس سے بہتر لوگ ہیں ہمارے گھر میں. یو فون کے ایڈز بہت زیادہ فیمس ہوئے, اب کیوں نہیں اس طرح کے ایڈز بن رہے؟ یار پتہ نہیں مجھے. ایک تو ایڈز اچھے بننا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ اس برانڈ کا ہے جس کا جو ٹاپ باس ہے وہ کہے ہاں کر لو, کریٹیو رسک لے لو. برانڈس کا کام نہیں ہوتا کریٹیو رسک لینا, ان کا کام ہوتا ہے ٹارگیٹس میٹ کرنا, یہ کام ہے ان کا. تو کوئی ٹارگیٹ میٹ کریں وہ, اس کے لیے وہ رسک کیوں لیں, اور وہ بھی کریٹیو رسک وہ کیوں لیں بھائی, کیا ضرورت ہے اس کی. تو وہ یو فون میں یہ ہوا تھا کہ اشر ہمارے دوست تھے جو بہت دیر سے ہمارا کام فالو کر رہے تھے, اور یو فون جو تھا وہ نیچے جا رہا تھا جیسے غالباً اب جا رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کوئی بالکل ایک یو ٹرن ٹائپ چیز چاہیے جو بالکل فرق ہو. تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہمیں رسک لینا چاہیے, سو بہت نمبر ہے اس بات کے اوپر اس وقت کی مینجمنٹ کے, انہوں نے یہ رسک لیا تھا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اینڈ آف کورس فیصل از اے سپر جینیس. فیصل جو ہے وہ ہی از اے کریزی جینیس. تو فیصل واز the key person behind the U-phone ad. کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جب ایڈ آتا ہے نا آپ اسکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرامے کے دوران. اب تو خیر آپ ایسا بھی دیکھ سکتے ہیں, بغیر ایڈ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ. اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن وہ جو دور تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تو آپ یہی ہو سکتا تھا چینل شفٹ کر دیں.
تو کم ہوتا تھا, کم از کم آپ کئی دفعہ درجن دفعہ دیکھ لیتے تھے, تب جا کر آپ کرتے تھے کہ اچھا اب یار, کہیں نہ کہیں اینڈ تک ایک اس کی چاشنی تھی, ایک مزہ تھا اس میں. تو وہ بیٹھ کر سوچتے کیسے تھے, کون کون لوگ تھے؟ آپ نے فیصل کا نام لے دیا. ایکچولی فیصل سوچتا تھا, لیکن یہ جو ہیومر والا کام ہے نا, جیسے کرکٹ ہے, کوئی اچھا میچ ہے, کوئی اچھا اوور ہے, یہ کوئی بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. تو ایک سٹرکچر تو ہوتا ہے ذہن میں, جو وہاں پہنچنے کے بعد جو اس لمحے کی انرجی ہے اور اس لمحے کی کیمسٹری ہے, اس نے ورک کرنا ہے یا ورک نہیں کرنا اس لمحے. تو وہ کوئی تیاری بہت پہلے نہیں کر سکتے آپ کہ کیا ہونا ہے. جیسے بیٹسمین جائے گا, بھائی تم جو مرضی تیاری کر لو, اس اوور میں کیا کرنا ہے, مینوں کی پتا کہو جی گیند آئے گی, مینوں کی پتا سوئنگ ہونی ہے نہیں ہونی, بلہ لگے گا نہیں لگے, آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو. سو آئی تھنک بیکاز وی ہیڈ ورک ٹوگیدر, میکال تو نیو کمر تھا اس وقت, لیکن میں, فیصل, جواد, احسن رحیم, ہم نے پہلے بہت کام کیا تھا, کالج میں بہت کام کیا تھا, تھیٹر اکٹھے کیا تھا, تو ہمارا ایک کریزی نان سینسیکل ہیومر ہمیشہ سے میچ کرتا تھا. سو آئی تھنک دیٹ انرجی جسٹ ورکڈ. یہ بتائیں, آپ نے زیادہ تر کریکٹرز کیے کہ بڑا ہی بیوقوف سا بندہ ہے, یہ نوجوان بڑا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, ہر کوئی آگے بات کرے, ہاں کیا کر رہے ہیں. جو NCA میں ہوتے ہوئے آپ ڈرامہ بھی کیا, وہ بھی بڑا, آپ کا لوسی اس میں کریکٹر تھا, وہ بڑا فیمس ہوا. تو اسی طرح کے کریکٹرز کیوں؟ ماشاء اللہ آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, گفتگو بڑی زبردست ہے, تو یہی کریکٹرز کیوں زیادہ تر آپ نے کیا اور اسی سے ایسوسیشن کیوں رہی؟ یار ایک تو یہ بہت سوچ کے نہیں کیا, دوسرے یہ کہ دیکھ کر ایسے ملتے تھے کہ یار یہ لگتا ہے اس طرح. ایک تو یہ, پھر ہر شخص کے اندر ایک لوسی ہوتا ہے, وہ شخص اپنے آپ کو جو مرضی سمجھے, کہیں نہ کہیں وہ ایک لوسی بھی ہوتا ہے. وہ چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے کوئی MNA ہو, چاہے کوئی فوجی ہو, چاہے کوئی اینکر ہو, چاہے کوئی ایکٹر ہو, چاہے کوئی امرود والا ہو, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں بالکل بے وقوف اور جھلا ہوتا ہے. تو لوگ اس چیز سے کرتے ہیں کنیکٹ. اور لوگ عام طور سے جو اسمارٹ ایس ہوتا ہے یا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یا اسمارٹ, لوگ اس کو پسند زیادہ نہیں کرتے. جو بڑا ہیرو بنتا ہے اپنی طرف سے, وہ خود تو پسند کرتا ہے اپنے آپ کو, لوگ پسند نہیں کرتے اس کو. سو آئی تھنک اٹس جسٹ, آئی تھنک انوسنس از اے بیوٹیفل تھنگ, اینڈ آئی تھنک سمپلسٹی اینڈ ناٹ بینگ ویری شارپ از اے بیوٹیفل تھنگ. جس دن عقل آتی ہے اس دن دنیا خوبصورت رہتی نہیں ہے. آپ کو بھی خوف ہوا کہ لوگ اسی طرح مجھے ایسوسیٹ کریں گے, ملیں گے تو اس طرح ہوگا؟ ادروائز تو دنیا میں چارلی چیپلن سے لے کر مسٹر بین تک اگر ہم دیکھیں, دا موسٹ فیمس کریکٹرز جو ہیں وہ یہی انوسینس ان میں نظر آتی ہے. اور وہ اتنے ہی ذہین ہوتے ہیں, ویسے بیوقوف آپ کو لگتے ہیں, لیکن اگر آپ مسٹر بین کا, چارلی چیپلن کا انٹرویو دیکھیں, ان کی بایوگرافی دیکھیں, موسٹ جینیس. راج کپور نے بھی ایسی کی, ایک سمپل سا بندہ نے بنایا. ہم نے کوئی اتنی کوئی جمع تفریق ایسی نہیں کبھی نہیں کی تھی کہ یوں کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہیومر ہے وہ بے وقوفی اور بھول پن میں زیادہ نکلتا ہے, شارپنس میں کم نکلتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے. اور چونکہ میں ویسا ہوں, اندر سے بھی بے وقوف ہی ہوں میں, اوپر سے میں جو مرضی لپائی کی ہو, اندر سے میں بے وقوف سا ہوں. سو آئی تھنک دیٹ جسٹ کمز نیچرلی ٹو می. اب یہ جنریشن زی کی بات ہوتی ہے, 2000 آنورڈز, جو ینگ جنریشن ابھی ٹین ایج میں ہے, ان میں کوئی آپ کا, یا جو آج لوگ کام کر رہے ہیں, ان میں کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یار یہ بڑا زبردست جا رہا ہے, یا آپ کو بھی وہی لگتا ہے جو آپ کو کہا جاتا تھا ہے کہ ہو رہا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ وہ نہیں لگتا مجھے. ایک تو میں میڈیا یا ٹیلی ویژن اور ڈراماز دیکھتا نہیں, میں فالو ان کو نہیں کرتا بالکل, کیونکہ ان کا DNA مجھ سے بالکل فرق ہے. آئی ایم این اولڈ فاسل, میں وہ ڈائناسور ہوں جو کسی اور دور کا ہے. اب ذرا کچھ رفتار اور ہے, ان کی اسکل سیٹ اور ہے. جو ٹاپ کے ہمارے کچھ لوگ ہیں, اور ٹاپ کے جو نہیں بھی ہیں, دے آر ویری ویری اسکلفل. دے آر ویری اسکلفل. جیسے وہ ڈانس کرتے ہیں, جو ان کا ہیومر ہے, جو ٹائمنگ ہے ان کی, جتنی اپنی باڈی اور ذہن کا وہ خیال کرتے ہیں, جو فٹنس کیمپین ہے. 20 سال پہلے کون سوچتا تھا کہ فٹنس بھی ایک چیز ہوتی ہے. سو ہم ان سے تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک چیز جو کام کا معیار ہے, میں چونکہ دیکھتا نہیں ہوں, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ ایٹ آل. میں اب گوشہ نشین ہو گیا ہوں, جس کو یوسفی صاحب کہتے ہیں, افتاد طبع کے اعتبار سے گوشہ نشین ہوں میں. تو میں گوشہ نشینی مجھے پسند ہے, بٹ آئی ایم شیور دے ڈوئنگ ریئلی گڈ ورک. آئی ایم جسٹ سیڈ کہ ہمارا جو کام ہے وہ انٹرنیشنلی کہیں نہیں پہنچ پاتا ابھی کلیکٹیولی. ہماری فلمز باہر ریلیز بہت زیادہ نہیں ہوتی, بنتی بہت زیادہ نہیں ہے. ہم نیٹ فلکس کے اوپر رول نہیں کر رہے, حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے. سو آئی ڈونٹ نو وائی دیٹ از. آئی تھنک دیر از سم تھنگ ٹو بی ڈن. میں ابھی ریسنٹلی علی ظفر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے, کیونکہ وہ اس فیلڈ میں ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح بہت سے کام کیے میں آپ کی طرح, لیکن وہ سنگنگ میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مگر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لیگ پولنگ بہت ہے, باقی جگہوں پر بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو کام کر رہا ہے نا, کمپٹیشن ضرور ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں نے کمپیٹ بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ دوسرے کا بھی چل نہ جائے کہیں,
یا تو یہ ہمارے کچھ معاشرتی ڈائنامکس اس طرح کے ہو گئے میں ہیں. اور بقول ان کا میں نے اس پہ بڑا سوچا تو مجھے صرف یہ سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا, تو ایک ہی دفعہ جو کرنا کر جاؤ. میرا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہے یہ ایک دفعہ ہٹ ہو جائے, میرا کوئی نام بن جائے, بس یہی ہے جو میں نے کر جانا ہے, تو کوئی اور نہ لے جائے. تو باہر اتنی بڑی مارکیٹ ہوتی ہے, شاید اس وجہ سے ہم وہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ یار ہم مل کر ہی کہ سب کا ہی نام ہوگا, کوئی اوپر جائے گا. جس طرح ہمارے سنگرز, اگر وہ انڈیویجول ایک ہوتا ہے کہ اچھا سنگنگ کر لی آ گیا, تو وہ جب نام بناتے ہیں تو پورے ملک کا, پوری انڈسٹری کا نام بن جاتا ہے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نیٹ فلکس تک یا ہمارا کوئی قابل ذکر کام ہی نہیں ہو سکا. یہ میرا بھی یہی خیال ہے, میں صرف اس کے الفاظ بدل دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنے کے مختلف طریقے, مختلف اینکوں سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. مثلاً کوئی مذہبی آدمی ایک طرح سے دیکھتا ہے, ایتھسٹ ایک طرح سے دیکھتا ہے, آرٹسٹ ایک طرح سے دیکھتا ہے, فوجی ایک طرح سے دیکھتا ہے, اینکر ایک طرح سے دیکھتا ہے, غریب آدمی کسی اور طرح سے دیکھتا ہے. تو یہ سب طرح طرح کی ہمارے پاس ایک لینزز ہیں جن سے دنیا کو ہم دیکھتے ہیں. سو یہ جو آپ نے بات کی, علی ظفر نے بات کی کہ بھئی ہم شارٹ ٹرم میں کام کر لیتے ہیں, لانگ ٹرم کس نے دیکھا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی فیبرک کا حصہ ہے کہ ہم نے 2 گز 4 گز, 1 ہفتہ 1 مہینہ آگے تک نہیں سوچنا, نہ انفرادی طور پہ نہ مجموعی طور پہ. یہ گفتگو کسی سطح کے اوپر نہیں ہو رہی. میں جب بھی ٹیلی ویژن کبھی دیکھتا ہوں تو ہوتا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں یا اس بجٹ میں یا اس ہفتے یا اس دن عوام کو ریلیف کیا ملے گا, اس وقت پرائس کیا ہے ڈالر کی اور پٹرول کی, اور اگلے مہینے یا اگلے ہفتے یا IMF کی سر پہ قسط ہے, ابھی کیا کرنا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ 5 سال 3 سال 11 سال 20 سال 50 سال کے بعد کیا کرنا ہے. میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں. یہ کانورسیشن ہی نہیں ہوتی کسی حلقے میں کسی بارے میں. اس لمحے کی گفتگو ہوتی ہے, ہاں ایجوکیشن میں, پالیٹکس میں, ہر چیز میں, کہ اس لمحے, اگلے ہفتے, اگلے دن. سو ہم دنیا کو وہ جو لمبی گیم ہے اس کی کانٹیکس میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے بچوں کو وہ چیز سکھائی ہی نہیں ہے. اس کے اوپر پوری تحقیقیں ہیں, اگر تحقیقیں لفظ ہے تو. اسٹینفورڈ یونیورسٹی, اٹس کالڈ دا مارش میلو ٹیسٹ. انہوں نے یہ ٹیسٹ یہ کیا تھا, بہت دلچسپ ہے, کہ بہت سے بچے لے کے ان کو کینڈیز دے دی اور آدھے بچوں سے کہا کہ اگر ابھی کھا لو گے تو بس یہی ملے گی, اور 15 منٹ کے بعد کھاؤ گے تو دگنی ملیں گی. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچوں میں کنٹرول نہیں تھا اور انہوں نے فوراً کھا لی. کچھ میں تھا کہ ہم روک کے رکھتے ہیں کیونکہ 15 منٹ کے بعد 2 مل جائیں گے. اینڈ دین اوور دا ایئرز دے اسٹڈیڈ دوز چلڈرن اینڈ مینی ادر چلڈرن. انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں نے اسی وقت کینڈی کھائی تھی وہ بچے زندگی میں کہیں نہیں پہنچے, اور جن بچوں نے کسی طرح سے اپنے آپ کو روک لیا تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کمال. اس کی, اور یہ انہوں نے کئی سال ایکسپیریمنٹس کیے بے شمار گروپس کے اوپر, پوری کتابیں ہیں اس کے اوپر. اٹس کالڈ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, کہ جو گریٹیفیکیشن ہے مجھے فوری نہیں چاہیے, میں اب روک لوں گا کیونکہ مجھے آگے گریٹیفیکیشن بڑی چاہیے. یہ جو پروسیس ہے یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو علی ظفر نے بات کی, آپ نے بات کی, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمارے اوپر نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بزنس مین نے ابھی آپ کے پیسے روک لینے اور اس پہ منافع کما لینا. آپ کو وہ لیٹ دے گا پیسے, تو کیا ہوگا, آپ آئندہ فلم ہی نہیں بنائیں گے. کون فلم بناتا ہے پاکستان میں؟ کوئی بھی نہیں. Nobody wants to make film. Who wants to make films in India? Everybody. ارے بھائی ایسی کیا بات ہے بھائی. تو وہ یہاں پہ سنیماز جو بن گئے پچھلے 8-10 سال میں, تو جو ہمارے انڈین دوست آتے ہیں ایسے سنیماز انڈیا میں بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس سنے پلیکسز ہیں. لیکن ہم نے چونکہ کلیکٹیولی اگلے 2 سال 5 سال 10 سال کا پلان سوچا ہی نہیں فلمز کا, تو ظاہر ہے کہیں پہنچے نہیں. اور وہ 100 سال سے فلمز پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ان کے سنیماز, ان کے ٹیلی ویژن, ان کی ان کی گاسپس جو ہے. سو دیٹس ہاؤ یو بلڈ این انڈسٹری. ہم نے آگے یہ گفتگو ہی نہیں کی. تو یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے, یہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, کسی کا پلان نہیں ہے لمبی زندگی کا. ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ وہاں پر ہمارا ڈرامہ بھی پڑھایا جاتا تھا, ہماری فلم بھی پڑھائی جاتی تھی, ہماری کامیڈی بھی, ہر چیز میں ہم ان سے آگے تھے. کامیڈی میں اب بھی آگے, ان کی کامیڈی نہایت فضول ہے. ویسے ساڈی کو بہت چنگی نہیں ہے گی, انہوں کی بہت ہی فضول ہے. چلیں اس طرح سے کر لیں کہ جس طرح کپل شرما پوری دنیا میں جناب, وہ بہت ہم اس پہ کرٹیک کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں غلط ہوں گی, لیکن انہوں نے ایک نام بنایا. آپ کے پیرنٹس کا اگر بات کی جائے تو وہ آج تک ریلیونٹ ہے. وہ ان کا آپ دیکھیں اور اسی پر ہی بن رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں وہ جس طرح سٹ کامز ہوتے تھے, کامیڈی ہوتی تھی, کسی کو لے کر اس پہ طنز و مزاق کریٹ کرنا, کوئی چیز ہٹ ہو گئی ہے اسی کو لے کر وہ آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ایک پہلو عجیب سا, اور پھر سسپینس, اور اچانک اینڈ پر وہ ایک کامیڈی کا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, کیا دکھ کچھ رہا ہے. اور وہ
تو وہاں کے بعد آگے کیوں نہیں ہو سکا اس طرح سے, کیا وجہ ہوئی؟ I don't know if anybody knows. جو آپ کا سوال پہلا تھا کہ where we went wrong, تو وہ مڑ کے دیکھیں گے تو کئی جگہ مل جائیں گی. ضیاء الحق مل جائے گا, یا فلاں مل جائے گا, یا جمہوریت مل جائے گی, کچھ نہ کوئی مل جائے گا. But that's سوچ پہ پہرے لگ گئے. وہ تو, لیکن اس کے آگے بھی چلنا چاہیے. وہ آگے یہ اچھا کام کرتے ہیں, جہاں بھی گئے جو بھی ہوا, اچھا بھی ذرا گردن موڑو آگے اور دیکھو آگے کہاں جانا ہے. اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ جرمنی بھی تو ورلڈ وارز ہارا ہے نا, 2 ورلڈ وارز ہارا ہے وہ. تو وہ تو نہیں پیچھے مڑ کے کہہ رہا کہ اچھا بھی دیکھو او بھائی جو بھی ہوا ہو گیا, اب ہو گیا. بنگلہ دیش بھی ہو گیا, اور آرمی بھی آ گئی, اور ضیاء الحق بھی ہو گیا, اور لوگ جیل بھی چلے گئے, ہو گیا. لیکن اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں بے انتہا اپرچونٹی ہے ملینیلز کے پاس بالخصوص, اور ایون پیپل ہو آر اولڈر لائک یو آر, ویئر وی کین ناؤ آرگنائز آر سیلوز اینڈ ایجوکیٹ آر سیلوز ٹو رول دا ورلڈ. اور رول دا ورلڈ میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں, لٹرلی نہیں کہہ رہا. تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اب ہم وہ نہ کر سکیں جو کر سکیں. تو نیٹ فلکس جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کی تو نہیں ہے. وی کین موبلائز پیپل اینڈ کریٹ اسٹف دیٹ گوز آن نیٹ فلکس اینڈ بیکمز اے گلوبل فینومینا. وی کین, وی ہیونٹ ڈن اٹ یٹ. آئی ہوپ ینگ پیپل ول, بٹ وی کین. وی ناؤ ہیو دا ٹولس. ٹیکنالوجی از اے ٹول. اب ٹولز ہیں ہمارے پاس کہ اچھا بھی جو کچھ بھی ہوا, جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو, جو ہوا سو ہوا. لیکن اب آگے چل سکتے ہیں. آئی تھنک وی کین. کیونکہ اگر ہمارے انڈیویجول لکھیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو ٹائم ملتا ہوگا یا نہیں, اب جس طرح یوٹیوبرس کا ایک دور آیا ہوا ہے, وہ بس بیٹھتے ہیں اپنی لائف پرسنل دکھا رہے ہیں اور لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ اسٹوری بورڈ وہ بنا لیتے ہوں گے کہ آج میں ایسا کیا کروں کہ لوگ دیکھیں. تو بہت وہ فیمس ہیں, بہت زیادہ وہ جا رہے ہیں. تو اگر وہ انڈیویجول لیول پر اس طرح سے کر سکتے ہیں تو کلیکٹیولی بہت ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی ٹیم دوبارہ کیوں نہیں ریوائیو کر رہے ہیں؟ وہ سب مل کر دوبارہ ایک کوشش کریں, دوبارہ سے کوئی کام کریں. ایک ریگولر ہونا چاہیے, ینگ جنریشن کو ساتھ میں لائیں, وہ بھی سیکھیں گے آپ سے اور ایک تو جو ہماری ٹیم ہے اس کی اوسط عمر کوئی آدھی صدی سے زیادہ ہے. انہوں نے ہن جان دیو نا, اگلے نے ہن آن دیو, ہن اسی کہ یہ جاوید میاں داد یا فلانا دوبارہ او بھائی جان دیو نا, ہن جو کچھ بھی ہویا وہ لنگ گیا, اگلے نئے لوگ کریں گے. بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ انڈیویجولی یوٹیوبرز یا کوئی بھی اپنا کام کر رہے ہیں, وٹ ایور دے ڈو, انٹرٹینمنٹ ہے یا کرنٹ افیئرز ہے یا پوڈ کاسٹ ہے, جو بھی ہے. بٹ ہیئر از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. دا امپورٹنٹ تھنگ از جو ہیومن ریس ہے وہ, اس نے دنیا کو جو فتح کی ہے باقی سب اسپیشیز کے اوپر, وہ انٹیلیجنس اور بریلینس سے نہیں کیا. انٹیلیجنس سے نہیں کیا. اس نے پریڈومیننٹلی جس چیز سے دنیا کو فتح کیا ہے, اور شیروں, چیتوں, بھیڑیوں, وائرسز نے نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ وی کین, دا ہیومن اسپیشیز کین کولیبوریٹ ان لارج نمبرز. وی کین آرگنائز آر سیلز ان لارج نمبرز. یہاں پہ 5 لوگ موجود ہیں, اس لمحے کے لیے یہ منظم ہیں ایک کام کے لیے, ٹھیک, اینڈ ویل کریٹ سم تھنگ. تو یہ جب نمبر بڑا ہو جائے تو فلم بن جاتی ہے, جب اور بڑا ہو جائے تو سیاسی جماعت بن جاتی ہے, آرمیز بن جاتی ہیں, نیشنز بن جاتی ہیں, بیکاز دے نو ہاؤ ٹو آرگنائز دیم سیلف. تو آرگنائز اگر نہیں کر سکتے آپ, تو کتنا ہی بڑا ڈائناسور ہو وہ چونٹیاں اس کو مار دیں گی. آپ نے کہا کہ جو کام آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے, یوں کہہ لیں, آپ نے تو کہا نا کہ کم برا کر رہا ہوں, لیکن چلیں پڑھانا, تو اس سے کیا سیکھتے ہیں آپ پڑھا کر؟ اور ابھی ینگ جنریشن کو جب آپ پڑھا رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اور کہتے ہیں پڑھانے سے انسان سیکھتا زیادہ ہے, تو کیا چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور پڑھانے میں کیا فائدے ہیں؟ مجھے اگر ایک چیز کی ایڈکشن ہے, اوروں کی چیزوں کی بھی ہے, وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, وہ سیکھنے کی. آئی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ نیو. مجھے جب کوئی دلچسپ بات نئی پتہ چلتی ہے, مجھے قسم سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج خزانہ مل گیا. جو علی بابا کو ملا ہوگا جنگل میں, جب اس نے کھل جا سم سم کیا ہوگا, تو اس نے جو دیکھا ہوگا, ارے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. تو یہ میری ایک ڈرائیو ہے ہر وقت کہ یار کچھ نیا دیکھو, کیا ہے, چاہے وہ غلط ہو کچھ ہفتے کے بعد. اب یہ کیسے ملے گا؟ اپنے آپ کو ٹکرے مارو کتابوں میں, وہ کبھی موٹیویشن نہیں ہوتی, کبھی دل نہیں ہوتا, کبھی فوکس نہیں ہوتا, ارے یار دفعہ. سو پھر میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہوں ایک ایسے کام میں کہ اب اس کی مجبوری میں ہی کرنا پڑے گا. سو لیٹس اناؤنس اے ٹریننگ ورک شاپ, لیٹس گیو اے ٹاک آن اے نیو ٹاپک دیٹ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ. تو ہن کہتا ہے اسکول جا کے کہ میں نے ٹاک دوں گا, تو ہن سیکھو, جا کے پڑھو ہن 20 کتاباں سیکھو. دے وہ کوئی سوال کم وقت پوچھ لے گا جو مشکل سوال ہوگا, ارے یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. سو جو ڈرائیو ہے وہ میری لرننگ ہے. تو اس سے ہر روز یا ہر دفعہ کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے, اور پرانی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کتنے میں دور جہالت میں تھا اور مجھے اس بات کا محکم یقین تھا کہ یہ ایسے ہی ہے. ارے تو ایسے تابے مروا دیا بھائی, اور میں کیسے توتی بجاتا تھا کہ یہ ایسے ہے.
اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, بہت ساروں کو جن کو یقین ہے کچھ باتوں کا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ان کے اوپر ابھی وہ کتا کھلا ہی نہیں ہے, کھل جائے گا ان کے اوپر. یہ مشکل ہوتا ہے کسی کو کنونس کرنا, یا آپ کو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ غصہ یا تکلیف کس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک چیز پتہ لگ گئی ہے لیکن دوسرے کو نہیں پتہ, وہ سمجھ نہیں رہا. نہیں, مجھے پہلے تکلیف ہوتی تھی ایک زمانے میں, پھر غصہ آیا کرتا تھا, پھر اس پہ ترس آتا تھا, اب میں نظر انداز کر دیتا ہوں. گڈ, یہ ود ایج آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے. ہاں ود ایج. وہ رومی نے کہا تھا نا, آئی واز ینگ اینڈ آئی ٹرائی ٹو چینج دا ورلڈ, ناؤ آئی ایم اولڈ اینڈ آئی اونلی چینج مائی سیلف. واہ. تو میں وہاں پہنچ گیا ہوں کہ دنیا بڑے بڑے سورما آ کے جا چکے ہیں آپ سے, بہت بڑے بڑے دنیا کے ہر شعبے میں, انہوں نے پوری دنیا وہ بھی نہیں بدل پائے تھے. تو آپ ایک کام کریں, اندر کی دنیا سے شروع کریں, اس کو بدلیں, اس کے بعد باہر کسی کو کیوں بدلنا ہے آپ نے, اور آپ کو حق کیا ہے کہ کسی کو بدلیں. آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ اب تو پڑھا رہے ہیں, ایک تو یہ بتا دیں کیا پڑھا رہے ہیں, اور اس کے بعد آگے کے کیا پلانس ہیں؟ یار اب آگے سے مراد اگلا ہفتہ ہے کہ اگلا سال کہ اگلی زندگی, سب شارٹ ٹرم لانگ ٹرم. میں کیا پڑھا رہا ہوں, میں آج کل جس چیز کے ساتھ منہ ماری کر رہا ہوں وہ سیلف امپروومنٹ اور گروتھ کے ٹاپکس ہیں. میں 2-4 سال سے مجھے یہ فیسنیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یار, اور ان اینکوں سے دنیا کو دیکھو تو بہت ساری باتیں آتی ہیں سمجھ میں جو ویسے نہیں آتی. تو آج کل میں ممکن ہے پرسوں میں مائنڈ چینج کر کے کوئی تصوف پڑھنا شروع کر دوں یا مذہب یا تاریخ میں گھس جاؤں, ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. آگے کا پلان کیا ہے؟ آگے کا پلان یہ ہے کہ انٹلیکچولی, اونلی انٹلیکچولی جامد نہیں رہنا, ہر وقت آگے چلتے رہنا ہے, ایک قدم اور, ایک کتاب اور, ایک آئیڈیا اور, ایک گفتگو کا پہلو اور, ایک نیا شعر اور, کوئی ایک نئی بات اور, ایک اور, یہ پلان ہے. سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا لائف میں؟ یار یہ ایسے جو ہوتے ہیں نا سوال کہ ایک جملہ, ایک میسج, ایک بندہ, یہ ظالمانہ ہوتا ہے. یا کس طرح کے لوگوں سے, یوں کر لیں, اتنا میرے خیال اس سے زیادہ روم نہیں میں دے سکوں گا. میرے خیال میں یہ بات روایتی محسوس ہوگی لیکن روایتی ہے نہیں. وہ یہ ہے کہ میری زندگی اور میری شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ایسا ہے جو صرف اور صرف فیض صاحب سے متاثر ہے. اس کی وجہ بالکل تعصب ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے ایسی جگہ آنکھ کھولی کہ جہاں پہ میرے کانوں میں صرف ایسا بھی کی آواز پڑی, صرف انہیں کی شاعری سنی, تو تعصب ہوگا, بالکل میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن میری عمر 50 برس ہو گئی ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کے انسان کہتا ہے کہ نہیں بھی وہ بچپن کی بات تھی, اب میں کچھ اور پڑھتا ہوں. لیکن جس دور میں فیض صاحب کی کوئی چیز پڑھو وہ ایسی تیر کی طرح دل میں آ کے لگتی ہے. نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب سے بڑے شاعر میں تو ان کا نام آتا ہی ہے. کسی کی رائے ہو سکتی ہے کہ بھائی نہیں فیض صاحب ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑے شاعر تھے یا نہیں تھے. بڑے شاعروں میں تو نہیں کا نام آئے گا. آپ احمد فراز کو مس نہیں کر سکتے. غالب کے بعد اگر آپ شروع ہو جائیں گے آج تک تو آتا ہی ہے. علامہ اقبال کو بھی, اس فیض کو, احمد فراز, بہت سے لوگ ہیں, ناصر صاحب کا بھی نام, بہت سے پھر آ جائیں گے. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ فیض کو آپ مس کر دیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہوا, ایک بڑی دلچسپ چیز کہ آپ بھی اولڈ راوین, میں بھی, پھر آپ کے والد صاحب نے وہاں پر پڑھایا بھی, فیض صاحب کا بھی پھر نام جڑتا ہے. میرے والد صاحب کو جو پہلی کتاب ملی تھی بطور انعام, اچھا اس وقت انعام بھی ویسے کتاب ہوا کرتے تھے, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. اب تو شاید آئی پیڈز اور موبائل فون اور یہ سب ہوں گے, خیر اس کو بھی آپ کتاب کے طور پہ اب یوز کر سکتے ہیں. تو وہ اب مجھے وہ الفاظ بھی اس طرح کے تھے, دستہ سنگ, شاید دستہ تہ سنگ, وہ کتاب, وہ میں نے دیکھا اتنی سی وہ کتاب, اور وہ اس پر لکھا ہوا کہ 6ٹھی جماعت میں یہ اس کو نذیر احمد غازی کو بطور تقریری مقابلہ دی جاتی ہے. تو وہ آج تک والد صاحب نے سنبھال کے رکھی. نہیں, اس دور میں بھی وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ بھائی ان کی وہ کتاب آئی ہے اور اس کو بطور انعام دیا جا رہا ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں. مگر جو ہم نے اس پہ شروع کرنے سے پہلے جو بات کی تھی, میرے یہی الفاظ تھے جو آپ نے کہہ دیے تھے, اور مجھے اس وقت جب خیال آ رہا تھا تو ڈر لگ رہا تھا کہ عدیل بھائی برا ہی نہ منا جائیں گے, یار تم میرے نانا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو. کہ دکھ کی بات یہ ہے, خوشی کی بات بھی ہے کہ بھائی شاعر یہ کہتا ہے کہ ریلیونٹ, آج بھی غالب کو پڑھیں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا زبردست شاعر. لیکن فیض صاحب کو آج بھی اگر آپ پڑھیں, وہی آج بازار میں پا بجولاں چلو ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, آج بھی وہ پڑھا جا رہا ہے. آج بھی وہی نظر بندیاں جو فیض صاحب کے دور میں تھیں, وہی لاپتہ ہونا, پتہ ہی نہیں کیا ہوگا, وہی سوچ پر قدغنیں. آج انور مقصود صاحب کے ساتھ جو ہوا, ہمیں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں سمجھ جاتی کہ اب طنز و, پہلے تھا کہ شاعری پر تھے, اب طنز و مزاح پر بھی آپ اندر, اور آپ یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہی باتیں آج بھی ہیں. دکھ تو ہوتا ہے.
تو کیوں ہے فیض صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ میں اب یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ 50 سال بعد 60-70 سال بعد یوں ہی چل رہا ہوگا؟ فیض صاحب سے کسی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، اور یہ بات کو ظاہر ان کا انتقال 1984 40 سال تو ہو گئے انتقال کو، تو اس سے بھی پہلے تو 50-60 سال پہلے کی یہ بات ہوگی. تو فیض صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے جو چیز لکھی 20-25-30 سال پہلے وہ دیکھیے آج بھی ریلیونٹ ہے. تو فیض صاحب نے کہا تھا بھی ہم نے تو یہ اس وقت کے لیے لکھی تھی، اب آپ لوگوں نے اپنے حالات ہی نہیں بدلے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اب فیض صاحب کو بھی گئے ہوئے 40 برس ہو گئے، اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، جو آپ نے شاعری کوٹ کی ہے، یہ اب شاید زیادہ ریلیونٹ ہے. مجھے لگتا ہے 5-7-8 سال پہلے یا 3-4 سال پہلے اتنی ریلیونٹ نہیں تھی جو اب ریلیونٹ ہے. تو ایسا تو ہے، ایسا تو ہے. کراچی میں ارشد محمود صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ بھی ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ان کا بھی، اور پھر فیض صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ، وہ تو دیوانے ہیں نا فیض صاحب کے. وہ تو آپ ان سے ملیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چند منٹ کے بعد فیض صاحب کا ذکر نہ ہے. وہ فیض صاحب اس طرح، فیض صاحب اس طرح، تو وہ بھی بڑا ان سے انسپائرڈ تھے اور بڑا وہ تھا. لیکن اس دور میں فیض صاحب کو بڑی تکلیف کا سامنا رہا. تو آپ فیض صاحب کی شاعری سے انسپائر ہیں، ان کی شخصیت سے، کہ مشکلات سے کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، کس بات سے آپ زیادہ انسپریشن لیتے ہیں ان کی؟ ایک تو میرے خیال میں کسی بھی شخصیت، یہ بہت دنیا میں کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بڑی دلچسپ ایک بات ہے، کاش میں نے کہی ہوتی لیکن میں نے نہیں کہی یہ بات، کہ دنیا میں 3 طرح کے آرٹسٹ یا فنکار یا بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کا فن بہت بڑا ہے لیکن بندہ وہ ہیچ ہے، تو وہ اپنے ہیچ پن کی وجہ سے اپنے فن کو نیچے کھینچ لیتا ہے. پھر وہ کہ بندہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا جو فن ہے وہ بس کچھ میڈیوکر سا ہے، تو وہ کچھ اپنے فن کو اوپر لے آتا ہے. ایسے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ انسان بھی بہت بڑا ہو اور وہ اس کا فن بھی بہت بڑا ہو. تو جب ایسے ہوتا ہے تو پھر فیض ہوتا ہے. تو یہ دلچسپ بات ہے. تو اب ان کی پرتیں اتار کے دیکھیں کہ اس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں، اس چیز سے. تو ابھی آپ کا نوجوان بیٹا آیا تھا بلال، تو آپ اس کی جسم کے کون سے حصے سے پیار کرتے ہیں؟ ناک سے یا کان سے یا ماتھے سے یا ہونٹوں سے یا اس کے چلنے سے یا گفتگو سے؟ اور بھائی وہ ایک مجسم چیز ہے بھائی. وہ تو کسی کو اس کی آنکھیں لگتی ہوں گی کہ ماں پہ گئی ہیں اور ناک جو ہے باپ پر گیا ہے اور گال دو. ارے بھائی وہ تو ایک لغوی سی بات ہے. لیکن فیض صاحب کی 2-3 بہت اہم چیزیں. ایک تو جو کرافٹ ہے ان کا، وہ جس کو شوق ہے اس کرافٹ میں، جس کو تو شوق ہی نہیں ہے لفظوں سے کھیلنے کا، اس کو تو بیچارے کو شوق ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اس کا لاس ہے. لیکن جس کو شوق ہے وہ جب کرافٹ دیکھتا ہے، وہ نہ جانتا ہو فیض کو، اس کو کچھ نہ پتا ہو کس نے لکھا ہے، تو 3-4 شعر پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو کچھ ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ پاپولر چیز نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک ڈیپر چیز ہے. یہ پھر جو انہوں نے ساری زندگی جو سٹانس لیے رکھا، وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اور جس نرمی اور متانت اور خوبصورتی اور حساسیت اور گداز پن کے ساتھ وہ سٹانس لیے رکھا، یہ کمبینیشن تو ملتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ سٹانس لیتے ہیں کسی چیز کے خلاف، خاص طور سے اہل حکم کے خلاف، اور اہل حکم بھی صرف ایک ملک کے نہیں، وہ بھائی وہ بیروت پہنچ گئے، وہ فلسطین پہنچ گئے، رہنا شروع کر دیا، ان کے اپارٹمنٹ میں بم پھٹا تھا، پھر ان کو مشکل سے نکالا وہاں سے، وہ وہاں کام کرتے تھے. اس طرح کا سٹانس لینا شروع کیا نے. تو اس میں تو لوگوں کی طبیعت میں ایک جلالی پن آ جاتا ہے نا، ایک درستی، ایک سختی، ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں عام طور سے سیاسی جلسوں میں کہ جو گفتگو ہے اس میں ایک سختی ہے، ایک کڑواہٹ ہے اور ایک وارننگ ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک دھیمے آدمی آپ ہو اور میٹھے آدمی ہو اور سٹانس آپ کا یہ ہو، ارے یہ کمبینیشن کیا ہے؟ مجھے تو پہلے یہ بتائے. تو اس سے تو متاثر ہونے چاہیے کہ یار یہ کمال چیز ہے، یہ کون تھے. پھر مجھے خوشی ہوتی اس بات سے کہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچتی ہے اور لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں. ورنہ پاکستان میں، آج کی دنیا میں تو جو حالات ہیں شور شرابے کے، اس میں تو کوئی دھیمی بات سنتا ہی نہیں ہے. جب تک آپ کی آواز اور اونچی نہیں ہوگی تو کوئی بات ہی نہیں سنے گا. یہ پیمانہ کب سے شروع ہو گیا کہ گفتگو میں آواز بلند ہو اور معقولیت کم ہوتی جائے، تو اس کی آواز بہتر ہے جو اونچا بول رہا ہے. ارے بھائی پیمانہ یہ کب طے ہوا کہ جو زور سے بول رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے اور جو دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے یہ کمزور ہے؟ یہ کمزوری کا جو پیمانہ ہے یہ آہستگی کب سے ہو گئی؟ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو مجھے یہ بھی چیز بہت متاثر کرتی ہے کہ دھیمی آواز میں ایسی بات کرو جو دور تک جائے.
یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ فیض صاحب سے کمپیئر کیا جاتا ہوگا، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی ایک طرح سے پھر اسی میں وہ آ گئے. اب آپ بھی ہاشمی ساتھ لگا ہو، عدیل ہاشمی، تو انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ سارے کہتے ہوں گے یار تیرے بڑے بڑے سن ہو، فیض صاحب دا جناب نواز صاحب کی تو نہیں. آپ کے البتہ بھائی نے غالباً کتاب بھی لکھی، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ہے. لیکن وہ جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو ناممکن سا ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہر نسل میں اسی لیول کا آدمی پیدا ہوتا چلا جائے گا. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. یہ کسی بھی نسل میں ایسا کوئی شخص پیدا ہو جائے تو یار کمال ہو جائے. کیونکہ بیسکلی تو جب شخص کوئی بڑا شخص انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ملک کا ساس ہے نا، یا انسانیت کا ساس ہے. وہ کسی ایک گروہ کا، ایک خاندان کا، ایک ایریا کا ساسا تو نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں لوگ کمپیئر ویسے نہیں کرتے. اچھا، ہاں، لوگ کمپیئر نہیں کرتے. مثلاً بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو تو ہی لوگ کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیل کے دکھاؤ. بھائی فرق لوگ ہیں بھائی. بالکل وہ تب ہوتا ہے جب آپ اسی فیلڈ میں آئے، اس فیلڈ میں ہو جاتا ہے. تو پھر تو ہو اگر آپ شاعری کرنا شروع کرتے ہیں پھر گئے. لیکن کون سا، یہ پھر بہت مشکل سوال ہے، چند اشعار جو شعر آپ کو پسند ہیں جب پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے؟ فیض صاحب صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہو جائے. اب کا سنا دیتا ہوں آپ کو. حسب حال، خیر سارا کچھ ہی حسب حال ہے ان کا. وہ ایک زمانے میں اس قید خانے میں تھے جس میں بھٹو صاحب بھی تھے، جو لاہور فورٹ ہے. تو لاہور فورٹ میں، اب تو انہوں نے بند کر دیا وہاں پہ، لیکن لاہور فورٹ میں سیاسی بدترین قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. اور لاہور فورٹ میں ہونے کا مطلب تھا کہ یہاں پہ تشدد تو ہے ہی ہے. عام جیلوں میں تو پھر بھی بس بند کر دیا. تو وہاں بھی وہ رہے تھے کچھ عرصہ. تو غالباً ان سے کوئی حساب کتاب پوچھا ہوگا اساسوں کا، مجھے نہیں معلوم. لیکن جو ان سے پوچھ گچھ ہوئی اس کے جواب میں انہوں نے یہ شعر لکھا تھا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اور وہ شعر یہ تھا لاہور فورٹ کی جیل میں: ہم خستہ تنوں سے محتسبو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو. جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، مزہ آ گیا. ہے ہی کچھ نہیں تو کیا کرنے اسے کرنے، جو تھا سب کے سامنے تھا. اور اس کے بعد بہت خوب، بہت خوب. اچھا، آپ کی جو نانی تھیں وہ بھی بہت زبردست. ان کا میں انٹرویوز دیکھتا ہوں تو ایسا نہیں تھا کہ، ایسے لگتا ہے کہ فیض صاحب کی زندگی میں ان کا بھی بڑا رول رہا. اور اتنی مضبوط خاتون. آپ کی خالہ بھی نظر آتی ہیں، وہ بھی بڑی ایکٹیو. تو یہ آرٹ پوری فیملی میں ہے، آپ کے والد صاحب بھی. تو میری نانی جو تھیں وہ، یہ بات ویسے کافی حد تک درست ہے کہ کسی بڑے انسان مرد کے پیچھے ایک بڑی مضبوط اور بہت بڑی قداور خاتون ہوتی ہے. یہ فیض صاحب کے معاملے میں تو یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ایلس فیض نے جو فیض کے لیے کیا، اور بچوں کو تو انہوں نے سنبھالا نا. اور فیض کے لیے جو ادھر ہے، کبھی ادھر، کبھی جیل، کوئی پتہ ہی نہیں کچھ. وہ تو اور خواتین بھی کر لیتی. بچوں کو تو پھر ماں نے پالنا ہی ہے. ماں کے پاس اور کیا چوائس ہے کہ بچوں کو نہ پالے، وہ تو پالنا ہی ہے. لیکن شی واز اے ٹرومینڈس وومن، ٹرومینڈس. آپ سوچئے 1940s میں، اول تو وہ انگریز تھیں اور وہ تو آئی تھیں 3 ہفتے یا 3 مہینے کے لیے چھٹی منانے امرتسر. اس زمانے میں امرتسر آئی تھیں. اور ان کی جو بہن تھیں، آنٹی کرس ہم ان کو کہتے تھے، ان کو یہاں عشق ہو گیا ڈاکٹر تاثیر کے ساتھ، ایم ڈی تاثیر کے ساتھ، سلمان تاثیر کے والد صاحب. انہوں نے شادی کر لی. تو ایک دن آنٹی کرس نے کہا کہ چلو میرا جو شوہر ہے اس کا ایک دوست آ رہا ہے تو تمہیں اس سے ملواتے ہیں. تو وہ آگے فیض صاحب نکلے. تو دوسری بہن جو تھی اس کی بھی شادی یہاں ہو گئی. اور میری جو نانی تھیں ان کا وہاں کوئی منگیتر بھی تھا. یہ حال ہی میں مجھے بات میری خالہ نے یہ راز گولا ہے. یہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بات. میں نے کہا کتنے لبو بیچارے نو دیکھو معافی مانگو خورے کتنے بیچارہ مر کب گیا. جارج پیٹر جان جیڑا بھی سی ہو ہم نے کبھی. اچھا، تو مائی نانی فیل ان لو وتھ فیض. اب آپ سوچیں کہ 1937 میں ان کا اردو آتی نہیں تھی. 1937 میں ان کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد وہ جو کچھ دنوں کے لیے ہندوستان آئی تھیں، تب تو ہندوستان ہی تھا. 20 سال بعد پھر وہ انگلستان واپس گئیں اپنے والد کے انتقال پہ. پھر واپس آ گئیں اور پھر کبھی نہیں گئیں. اب یہ ایک انگریز خاتون کے لیے اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنی ٹریڈیشن چھوڑ کے، کیونکہ میں نے تو اپنی خالہ سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ فیض صاحب تو عشق بہت کرتے تھے یا عشق شاعری کرتے تھے. ظاہر عشق بھی کرتے ہی ہوں گے نا. اور رخسار اور بال اور
تو میں نے کہا ایلس نے کبھی پوچھا نہیں کہ بھئی یہ کون ہے؟ ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط. میں نے کہا کبھی پوچھا نہیں کہ کدھر جسم کی گل ہو. سو مائی خالہ سیڈ کہ ایلس اور فیض کے جو ایشوز تھے نا وہ ہیومنسٹک انسانیت کے ایشوز تھے. وہ یہ ایشو نہیں تھے کہ تم نے ایسے نہیں کیا. ان سے وہ بہت بالا تر تھے. وہ فلسفہ، انسانیت، گلوبل پالیٹکس. مجھے یاد ہے میری عمر 18-20-22 سال ہوگی اس وقت، جب بھی عید ہوا کرتی تھی تو ایک آدھ دفعہ عید پہ میری نانی نے کہا کہ میں عید نہیں منا رہی کیونکہ افریقہ میں پچھلے ہفتے فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ بچوں پہ تشدد ہوا ہے. تو ان کی نظر ہمیشہ فیض صاحب کی طرح دنیا میں رہتی تھی کہ کہاں ظلم کہاں ہو رہا ہے. I think this is what connected them. وہ یہ بالکل یہ وہ شروع شیکسپیئر سے ہوئے تھے اور پھر وہ اس چیز کے اوپر ان کا کنیکشن تھا. اور وہ جیسے کھڑی رہی ہیں فیض صاحب کے پیچھے. میری اماں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ وہ ان حالات میں جب ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی، او بھائی تو ایکٹیوسٹ ہے گئے جیل چلے گئے، میں جا رہی ہوں لنڈن، جب تم نکلیں گے تو میں آ جائیں گی واپس. شی واز وہ پروٹیسٹ میں جاتی تھیں، وہ چوکوں پہ کھڑی ہوتی تھیں. وہ ہمیشہ فیض صاحب کے پیچھے ایک دیوار بن کے کھڑی رہی ہیں ہمیشہ. تو اس لیے فیض صاحب نے ایک کتاب ان کے نام کی تھی. سو شی واز اے ٹرومینڈس وومن. ایک اور جملہ، جی فیض صاحب نے جو خطوط لکھے تھے جیل سے ایلس کو، اس میں اکثر وہ لکھتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ عروج سے سخن روٹ گئی، اب کبھی کوئی شعر میرے ذہن میں نہیں آئے گا. اکثر وہ یہ لکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایلس نے فیض صاحب کے ایسے ایک خط کے جواب میں یہ جملہ لکھا، رائٹ 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 یو مسٹ رائٹ، فیوچر جنریشنز ڈیمانڈ اٹ. تو ایلس نے مستقل فیض صاحب سے کہا کہ آئندہ کی نسلوں کا ادھار ہے یہ، یو مسٹ رائٹ. تو شی واز کوائٹ اے وومن. اب آپ کی نیکسٹ جنریشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ بات کی ہے جو پاکستانی بیٹسمین چھکا مارنے کی اگلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے، یوں ہی ہوتا ہے. ضرور اگلی گیند پہ بھی کچھ کرنا سی، تو روک رہا تھا اگلی گیند. لائف تو ایسے ہی ہے. وی ڈونٹ نو. اچھا، وی ہیو نو آئیڈیا. میں اگر اور کچھ نہیں تو مجھے اس بات پہ میرا یقین مزید مضبوط ہے کہ وی ہیو نو آئیڈیا واٹ ول ہیپن ٹمورو ود ہو. کون کہاں سے کون سا پودا نکلتا ہے، وہ کتنا اونچا درخت بنتا ہے، کس زمین سے کیا نہیں نکلتا، کیا گھاس رہ جاتی ہے، کون سا پودا کمزور رہ جاتا ہے، کون سا قداور درخت. وی ہیو نو آئیڈیا. وہ قدرت کا جو نظام ہے، وہی نو آئیڈیا. کون سا کام زندگی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، خیال آتا یہ میں نے کیا کیا، یہ کیا پوچھ لیا. اوئے ہوئے بہت کچھ ایسا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت ہی کچھ ایسا تھا. اچھا، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ کچھ نہ کر کے. اچھا، جو نوجوان ہے کیا اگر کریں کہ ظاہر ہے زندگی میں پچھتاوے ہوں گے تو پھر آپ کچھ آگے بہتر جا سکتے ہیں، مگر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یار ایک کام کرتے رہیں، کیپ ایجوکیٹنگ یور سیلف. اچھا، کیپ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو سرٹنٹی، اتنے پھر دھیان کرو. وین یو آر شیور آف سم تھنگ، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کوئی بھی نالج ہو، وہ کوئی بھی آپ کا پرنسپل ہو جس پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بالکل مضبوط، ادھر زیادہ دھیان کریں کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا. یہ بٹ کیپ ایجوکیٹنگ یور سیلف. بی ڈینجرس. میں ڈینجرس کا لفظ جو ہے یہ مثبت پیرائے میں استعمال کر رہا ہوں. ڈونٹ بی سم ون ہو وانٹ سمپتھی اینڈ بیگ فار سمپتھی کہ نوکری دے دیں، انکریمنٹ دے دیں، فلاں. بی ڈینجرس ویئر پیپل آر ان اے گڈ وے اسکیئرڈ آف یو. واٹ از ڈینجرس؟ ڈینجرس مینس بینگ کمپٹنٹ. being bloody competent in your field, in your relationships, in your physical. Be competent. جسم ٹھیک ہے، ذہن ٹھیک ہے، کمپٹنٹ ہیں، اسکلفل ہیں، ویژنری ہیں، کام کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، پھر کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں پرانی باتوں کو، ٹیسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک تھا، وہ یار یہ. بٹ کیپ گروئنگ. یہ تو آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ مزہ آپ کو آتا ہے کوئی نئی چیز پتہ لگے، نئی چیز سیکھنے کو ملے، چاہے وہ کوئی اچھا شعر ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی بھی بات، کوئی فلم، کچھ بھی جس میں نئی چیز کوئی پتہ لگے، کوئی نیا سوال. دکھ کس بات پر ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ تکلیف کس بات پر ہوتی ہے؟ بے شمار چیزیں. ٹریفک پہ ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں پہ ہوتا ہے،
बुरी मायूब बे वज़न गुफ्तगू पे होता है, जब लोग बुरे शेर पे दाद देते हैं उस पे होता है। आजकल तो बहुत उस लिहाज से है ही मैं वो। नाम नहीं लूंगा मगर नाम पता ही है सबको, मकबूल तरीन है वो, उस पे दुख होता है। स्पोर्ट्स पे हम अभी कल परसों मैच हारे हैं, उस पे मैं फॉलो नहीं करता फिर भी करता हूँ ऐसे, उस पे शदीद दुख होता है। इंडिया बहुत कुछ करता है, हम नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है उसके ऊपर। पॉलिटिकल चीज़ में कभी कभी सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है उसके ऊपर। दुनिया में जहाँ कभी कोई जुल्म हो मुझे उस पर बहुत दुख होता है, दुख तो बहुत। फैज़ मेला अब भी होता है, रेगुलर हो रहा है, बाहर से भी लोग आते हैं, अब भी जुड़ते हैं। आप समझते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या आपकी कोशिश ही जारी है? यार फ़र्क की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली? कि जो फैज़ साहब का पैगाम है वो लोग तक पहुँचे और फिर जाकर सोसाइटी में जो तबका ऐसा है, जो महरूम तबका है, जो पीछे रह गया, उसकी बाजू पकड़कर उसको थोड़ा ऊपर लाया जाए, उसका कुछ सोचा जाए, उसके लिए कुछ किया जाए। उसामा, हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे किस फेल से कहाँ फ़र्क पड़ता है। कहीं भी फर्क पड़ सकता है, मुझे तो इल्म नहीं है। अगर मैं उसको नाप नहीं सकता फ़र्क को, मेरे पास अंदाज़ा नहीं है, मेरे पास कोई बैरोमीटर नहीं है नापने का, तो क्या इससे मुराद है कि फ़र्क नहीं पड़ा? मैं शायद पड़ गया हो यार, मुझ तक ना पहुँचाओ, मुमकिन तो है। मैंने क्या करना है? मैंने अपना काम करते रहना है। इसलिए नहीं कि मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन या 1.2 मिलियन हो जाएं, वो भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा हो जो कहीं मुझे रुक के कहे कि यार बहुत फ़र्क पड़ा है, तो कोई एक तो हो ही जाता है ऐसा। कोई एक तो ऐसा होता है। एक सुनाई देता हूँ आपको। जी जी ज़रूर। पिछले फैज़ फेस्टिवल के ऊपर एक खातून गुजरते गुजरते मेरे पास आई और उनकी हुलिये से ये दिखता है कि ये कोई मॉड स्कॉट, कोई DHA की ऐसी खातून नहीं है जिनका बहुत बड़ा कपड़े का ब्रांड हो। तो वो पता लगा कि वो अंदरून सिंध के किसी स्कूल की टीचर थी, तो अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेके वो आई थी। तो मुझे उन्होंने हाथ रोक लिया, कहने लगी आपसे मैंने एक बात करनी है। मैं उनको जानता, मैं ना पहले मिला ना बाद में मिला हूँ। मैंने कहा हुक्म करें। तो वो कहती हैं आपको मालूम है कि फैज़ साहब को क्रिकेट का बहुत शौक़ था? मैं कहा मुझे मालूम है। और फैज़ साहब ने लिखा एक जगह कि क्रिकेटर बनना चाहते थे और अब भी कभी कभी ख्वाब में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। ये बहुत लगा रहा हूं। उन्होंने कहा ये बहुत कि भाई आपको शौक क्या था? कहते हैं हाँ कि मैं इधर लगा रहा हूँ, उधर छक्के चौके लग रहे। तो कहने लगी वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके, लेकिन काश उनको पता होता कि ये सेंचुरी उनकी है। वाह। तो मैंने कहा जबरदस्त, दिलचस्प बात है। और बच्चों को लेकर आई। हाँ, तो दिलचस्प बात है। तो इसलिए फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। एक और काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि जो मुल्क में बहुत काम होता है, वी मस्ट हैव थिंग्स एंड पीपल एंड ओकेजन्स टू सेलिब्रेट समथिंग। तो हम तो करते नहीं है सेलिब्रेट कुछ भी। अब हमने तो ख़त्म कर दी सेलिब्रेशंस, खत्म हो गए। कॉन्सर्ट्स कोई नहीं होते, गेट टुगेदर्स कोई नहीं होते, प्राइवेटली होते हैं, पब्लिकली होते नहीं। कौमी सनती नुमाइश हुआ करती थी, लेज़र लाइट शो हुआ करता था, हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था, अब तो कम हो गया। मेले बुजुर्गों के नामों पर मेले हुआ करते थे, हर वक्त हुआ करते थे। वो लकी रानी सर्कस भी हुआ करता था। और ऐसे भी मेले होते थे प्री पार्टीशन, जिसमें हिंदू सिख मुसलमानों के थे। किसी के मज़ार पर जनाब ये वो लगा हुआ है, 8 का मेला एक हुआ करता था उसमें। तो वो हम जो फैज़ फेस्टिवल करते हैं, इतनी सी एक ज़रा बराबर चीज़ है। वी सेलिब्रेट, इट इज़ एन ओकेजन टू सेलिब्रेट। इफ नथिंग एल्स, पीपल लर्न टू सेलिब्रेट। दैट्स व्हाट वी डू। और आज भी वो कनेक्ट करते हैं सभी को। उसमें हम देखते हैं जर्नलिज्म से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर इंटेलेक्चुअल्स भी, टीचर्स भी, सब। हमने पहले 1-2 साल किया था। ओए हो आपके और साथियों ने बड़ी तनकीद की थी ट्विटर के ऊपर, क्योंकि उनका तो इनकलाब ट्विटर पे आना ना फॉर्मर ट्विटर। अब तो वो इनकलाब ही बंद हो गया। तो उस पर बहुत तनकीद हुई थी कि देखें इसमें तो वो अमीर लोग आ गए हैं और फलां हो गया, फलां। खैर हम सुनते रहे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता फैज़ फेस्टिवल के ऊपर हर कोई आता है, तो हमें अच्छा लगता है। चलें वो अमीर लोग जाकर, क्योंकि उनके अंदर एहसास पैदा हो जाता है किसी न किसी को। ओ भाई अमारत कौन सी बुरी चीज़ है भाई। अब अगर आपके जर्नलिस्ट दोस्त जिन लोगों को जानते हैं वो किसी और तरीके से अमीर हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग वैसे ही अमीर हुए हैं। कुछ लोग मोतबर भी हैं जो अमीर हुए हैं, उनको भी को हक है भाई अवाम में घुलने मिलने का। नो, बट वी सेलिब्रेट फैज़'s पोएट्री एंड वी सेलिब्रेट बीइंग पाकिस्तानीज, वी सेलिब्रेट अस। So we love celebrating फैज़ साहब। फैज़ साहब के बहाने से लोग कुछ सेलिब्रेट करें, इससे अच्छी और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है शहर में। ख्वाब क्या है
جس طرح فیض صاحب چوکے چھکے لگانے کا ہوتا تھا اور ان کا خواب ان کی تحریر میں ان کی شاعری میں تو ملتا ہی ہے, آپ کا خواب کیا ہے؟ یار پچھلے کچھ عرصے میں میں نے اپنے آپ کے ساتھ ایک ناگہانی ظلم یہ کیا کہ میں نے اپنے خواب بالائے طاق رکھ دیے. مجھے امید اور یقین ہے کہ میں کچھ عرصے بعد ان کو جھاڑ کے دوبارہ سامنے لے آؤں گا. فی الحال نظروں سے ذرا پرے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ ایسے معاملے چل رہے ہیں کہ توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہے, تو وہ خواب دیکھنے نہیں دیتی. وہ مجبوریاں تو نہیں کہنا چاہیے, بس حالات کچھ ایسے ہیں. لیکن مجھے وہ فیض صاحب کا ایک جملہ ہے, مصرع نہیں ہے, جملہ ہے جو انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ موسم کیسا ہی ہو بالآخر بادل چھٹیں گے اور سورج کی روشنی دوبارہ 4 سو پھیل جائے گی. تو میں اس وقت جس دور سے گزر رہا ہوں زندگی میں, اس وقت کچھ بادل چھائے ہوئے, تو ابھی خوابوں کا وقت نہیں ہے, لیکن مجھے امید اور یقین دونوں ہیں کہ بادل چھٹ جائیں گے اور جب سورج نکلے گا تو وہ خواب ہم جھاڑ کے دوبارہ سے واپس لے کے پھر بتاؤں گا آپ کو جب اس وقت آؤں گا آپ کے پوڈ کاسٹ. اچھا, کہ اب میں وہ کام وہ شروع ہاں کہ یہ خواب تھے اور اس پہ کام کر رہا ہوں. ابھی دوستوں میں دیگر احباب میں دیکھیں پی ٹی وی پر بھی آپ نے کام کیا, دوبارہ نہیں لوگ کہتے ہیں آ جاؤ پی ٹی وی پر آ جاؤ, دوبارہ کوئی شو ہوسٹ کرنے کا شروع کرتے ہیں, کوئی اور کام شروع کرتے ہیں, وہی دوست جن کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے. بہت نیاز مندی ان کی کہ اب لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اتنا میں انکار کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ میں بالکل علامہ صاحب کو مثلا نہیں پڑھوں گا, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا, اور بالکل میرا دل نہیں بجھا ہوا. لیکن جو میڈیا اور ٹیلی ویژن اور لائٹیں اور ایک سطحی گفتگو ہے نا, ایک چکا چوند زرق برق کپڑے پہن کے ویلکم یو, میں اس جگہ ہی نہیں جا سکتا, مجھے میرا سانس اگڑتا ہے اس جگہ کے اوپر. آئی کانٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. So I want to have a conversation. I want to listen to a conversation. تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ ہی لوں یا میں کوئی دلچسپ بات دیکھ ہی لوں. وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ یہ ہوا وہ ہوا, یہ کہا فلاں ایکٹریس نے فلاں ایکٹریس کے ساتھ, ارے یار جن کو شوق ہے وہ کر رہے ہیں, مجھ سے وہ بہت بہتر کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. پی ٹی وی پر جو رات کے شوز تھے وہ تو شاید اس طرح کے, تو وہاں تو بلایا جاتا ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے, کوئی اچھا سنگر بھی کوئی پرانا آ گیا, اب اس کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی اتنا ہو گیا. کیوں آپ گفتگو میں بار بار پی ٹی وی کا نام لے رہے ہیں؟ اب جانے دیں بیچارے پی ٹی وی, میں مستقل ڈاج کر رہا ہوں اس کو, اب جانے دیں پی ٹی وی کو. اس لیے کہ وہ سرکاری چینل ہے اور سرکار پہ اور لوگوں کے پیسوں سے اور بل پر چل رہا ہوتا ہے, کہ اسی سے امید ہوتی ہے کہ اچھا جو کام کہیں نہیں ہو رہا وہ یہاں ہو جائے گا, کیونکہ اس کو فائنینشیل اس طرح سے تو مثال نہیں ہے کہ بھائی میں نے کمانا ہی ہے یا اتنے ملینز ویوز چاہیے, ہوتا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اب جو متحرک سننے والے ہیں, جو آپ کے 1 ملین ویورز ہیں یا فالوورز ہیں یا اور ہیں, وہ اب پی ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے. وہ کیونکہ انہوں نے کوئی جو بھی چیز دیکھنی ہے وہ پی ٹی وی پہ غالباً نہیں ملے گی ان کو غالباً. تو مجھے تو ایسے لوگوں کی گفتگو سننی ہے یا ان سے گفتگو کرنی ہے, تو پی ٹی وی کا شاید اس میں کوئی رول اب نہیں ہوگا. اور آئی تھنک پی ٹی وی کا قبلہ بھی شاید درست نہیں ہوگا, مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ شاید جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو بیکار ہی کرتی ہے, وہ یعنی ایک نئی پستی میں لے کر جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. میں ویسے پی ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کرتا ہوں جو میری اپنی مرضی کا پروگرام ہے, جو چل رہا ہے بالکل خاموشی سے, تو اس کا ذکر میں نہ کروں ورنہ اہل حکم کی نظر اس پہ پڑ جائے گی. ہو رہا ہے تو اس لیے وہ جتنا ہو رہا ہے اتنا وہ وہاں پر کافی ہے. اچھا, آگے جس طرح نوجوان نسل, آپ نے کہا جی مجھے تو ان سے امید ہے, ان کے پاس کافی ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, تو ابھی میں نے حامد میر صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مایوس سال نہیں دیکھا 2024. محمد حنیف صاحب بڑے زبردست رائٹر ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اور پنجابی تو کیا ہی بڑی خوبصورت ان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور کہتے ہیں میں نے اتنی مایوسی, حالات بڑے خراب رہے, سب پر ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن نوجوانوں میں اتنی مایوسی میں نے کبھی نہیں دیکھی, اتنی نہیں, کیونکہ وہ ایک عمر ہوتی ہے, آپ کی بھی, ہم نے بھی وہ دور گزارا. آپ ہمیشہ ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہو جائے, کچھ کریں گے یار, یہ بننا ہے, یہ بننا ہے, ہیرو بننا ہے, کچھ بننا ہے, وہ یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان کو وہ خواب دکھا نہیں پا رہے, یا ان کو وہ کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی ہمارا اس میں کوئی قصور ہے؟ کیونکہ دور تو اور کہتے ہیں کہ بڑا کام ہمیشہ سپریشن میں ہوا ہے, جبر میں بڑا کام ہوا ہے. چاہے آپ فیض صاحب کی مثال لے لیں, بڑا آرٹ جو ہے جبر کے دور میں ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ امید ہی ان کی ختم ہو گئی ہے؟ یار میرا یہ خیال ہے, میں ذرا سی سائنس کی بات, آپ نے تو رومانوی بات کی نا, میں ذرا سا سائنس کے تناظر میں 2-4-6 یونیورسٹیز یا 2-4-6 پلیٹ فارمز کے اوپر کچھ مٹھی بھر نوجوان کیا کہتے ہیں, یہ 25 کروڑ کی ترجمانی نہیں ہے, یہ تو طے ہے. ایک سیمپل ہے, ہاں, کہ لگتا ہے کہ آج کل لوگ فلاں بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سائنٹیفکلی سیمپل نہیں ہے.
یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ امید بندھی رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی جب نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے. یہ درست بات ہے. اچھا اب آگے آ جائے. وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے بالآخر. یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے یا شاگرد کی, کس کی ذمہ داری ہے. کیا بزرگوں کی ذمہ داری تھی کہ پیغام پہنچائیں, یا انہوں نے پہنچایا اور جس نے پیغام وصول کرنا تھا اس نے وصول ہی ٹھیک سے نہیں کیا, وہ بھی کس کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں دنیا میں کہ اب ہر ذی شعور شخص کی اپنی ذمہ داری ہے. آج سے 50 سال پہلے چونکہ کتاب ہی وہ ہے نصاب کی, تو اور کوئی ایکسس ہی نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا بھائی, جو مجھے پڑھائیں گے میں وہی پڑھوں گا بھائی. اب ایسے نہیں ہے. اب اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دی انڈیویجول کہ بیٹا آپ ہی آپ ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر طرف سے آپ کے اوپر انفلوئنسز ہیں. ٹک ٹاک بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اے لیولز بھی ہے, ملا بھی ہے, اور فلسفہ بھی ہے, اور ایتھزم بھی ہے, اور ڈاکنگز بھی ہے, اور فلانا بھی ہے. یہ ہر طرف سے ایک یلغار ہے. تو اب کسی نے تو آپ کو شیلڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے 10 12 15 سال تک تو کر لیں گے, 18 20 22 میں کیا کریں گے, آپ سے آپ کا آئی فون لے لیں گے کیا. So you have to be very clever about how you spend your life and what do you do with the time that you have. It is your responsibility. تو یہ ذمہ داری نہ ہے بزرگوں کی, تو ہے ہی ہے, لیکن آئی تھنک اپنی پیٹی خود کسنی چاہیے نوجوانوں کو. ایک اور بات, پاکٹس میں آئی انڈرسٹینڈ, لیکن پاکٹس میں نہ جانے کتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں, کتنے اسٹارٹ اپس ہیں, کتنے ینگ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. میں بیسیوں کو تو نہیں, سینکڑوں کو میں جانتا ہوں. 50 لوگوں کی, 20 لوگوں کی کمپنی ہے. امریکہ کرتے یہی ہیں وہ کام. کام باہر کے لیے ہوتا ہے. ملینز آف ڈالرز کی ان کی کمپنی ہے. یہ بھی یہیں کے ہیں, کوئی چکوال کا ہے, کوئی فیصل آباد کا ہے, کوئی بلوال کا ہے, کوئی سندھ کا ہے, تو لیکن ان کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہے, انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا ہوا ہے. تو اس لیے اور اتنی ایک ویگ چیز ہے امید. اس کا مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی, واٹ ڈز اٹ مین دیٹ وی وانٹ اے ریولیوشن, واٹ ڈو وی وانٹ. یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں اب تک کہ واٹ ڈو وی وانٹ. وہ کیا چیز ہے جو نہیں مل رہی, جس کی آس ٹوٹ رہی ہے, وہ چیز تھی کیا, یہ تو بتاؤ پہلے مجھے. کیا اس پہ تو کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہوئی. تو کس چیز کی آس ٹوٹ رہی ہے, کس چیز پہ نا امید ہوگے, بھوکے مر جاؤ گے. کیوں مر جاؤ گے بھوکے؟ کمپیٹنٹ نہیں ہو, کام نہیں کرنا آتا, محنت نہیں کر سکتے, سیکھ نہیں سکتے, ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. کر سکتے ہو نا, تو پھر کیوں بھوکے مرو گے بھائی. تو جو لوگ بھوکے نہیں مر رہے, وہ کیا تم سے بہت زیادہ ذہین ہے؟ اتنے ذہین ہے وہ نہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, اچھی زندگی گزارتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل تم کر سکتے ہو. سو واٹس دیئر ٹو بی وائی وڈ یو بی ناٹ ود ہوپ. وائی؟ ایسی کیا چیز ہے کہ امید نہیں ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اچھا اب اس پہ میرے لوگ خلاف ہو جائیں گے, پر کوئی بات نہیں. وہ یہ ہے, آپ اور میں, ہزاروں ایسے زنجیریں ہیں جو آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پیروں میں وہ ہیں. کچھ ایسی چیز بھی دیکھیں جو پیروں میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جنگ نہیں ہو رہی, ہر چوک کے اوپر قتل و غارت نہیں ہو رہا, ریسٹورینٹس میں لوگ آ رہے ہیں, بزنسز چل رہے ہیں, انٹرنیٹ سلو ہے مگر چل رہا ہے. لیٹس سی واٹ یو گاٹ. ارے بھائی دنیا میں کون سی کتاب میں, کون سے دور میں, کس لیڈر نے یہ کہا تھا کہ زندگی آسان ہی ہوگی؟ یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ زندگی آسان ہوگی بھی؟ وہ جو بھی تمہاری مشکلیں ہیں, کسی کی ایموشنل ہیں, کسی کی فزیکل ہیں, کسی کی پولیٹیکل ہیں, کسی کی سوشل ہیں, ہر ایک کی ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ فیصل آباد, ملتان, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی, یہاں پہ کون کام نہیں کر رہا؟ واٹس دا پرابلم؟ آف کورس وی ہیو آبسٹیکلس, ہو ڈزنٹ؟ کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہیں آبسٹیکلس. تو کیا مسئلہ ہے؟ آئی ٹی میں کام نہیں کر سکتے, اسپورٹس مین نہیں بن سکتے, ارشد ندیم نہیں بن سکتے, جہانگیر خان نہیں بن سکتے, عبدالسلام نہیں بن سکتے, فیض نہیں بن سکتے, اقبال نہیں بن سکتے. کس نے روکا ہے؟ کس نے قلم روکا ہے؟ بنا دیں آپ, یوٹیوب چینل بنا دیں, انٹرنیٹ بنا دیں, کچھ چیز انوینٹ کر لیں, کوچنگ شروع کر دیں, جوتا نیا بنا دیں, فٹ بال نئی بنا دیں, انڈسٹری نئی کھڑی کر دیں, کوئی چیز ایسی پیش کریں جو ویلیو ایڈ کرے سوسائٹی میں. تو نا امیدی کس بات کی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے چاہیے؟ ارے یار وہ تو نہ کرو. آف کورس وی وانٹ مور. تو انسانیت کی یہ خوبی ہے کہ وہ پہنچی انسانیت یہاں پہ اس لیے کہ اس کو زیادہ چاہیے, ستاروں سے آگے کچھ چاہیے, وہ ایک ڈوپامین کک چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے, وہ جو دور چوٹی ہے اس کے اوپر کیسا دکھتا ہے, اس چوٹی سے اگلی چوٹی پہ کیا, یہ تو ہے ہی ہے. تو وہ تو گزر کے ہی ہوگا مشکلات سے. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ دس مینس کہ جو نوجوان نسل ہے وہ نا امید ہے. آئی تھنک دیٹس ویری سلی.
It's very silly of them, and I'm not sure if everyone is silly. I'm not sure. I think बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ़ नहीं हैं. दिखते होंगे वो बेवकूफ़, दिखते होंगे वो लूसी, पर अंदर से वो लूसी नहीं है. So I'm very hopeful. What am I hopeful for? I don't know. I don't know what that hope is for. लेकिन एक दिलचस्पी होती है होप यार. होप तो लगी रहनी चाहिए. मतलब मैं कुछ साल डिसइल्यूजन रहा था ज़िंदगी में कुछ साल पहले कि बस यार इस दुनिया में इनकलाब नहीं आ रहा और हर तरफ मोहब्बत नहीं है और वगैरह वगैरह. अरे भाई ये क्या तरीका है ज़िंदा रहने का, और कैसे ज़िंदा रहना है बगैर उम्मीद के? ये क्या तरीका है ज़िंदा रहने का? कोई तरीका नहीं. ये तो कोई तरीका ही नहीं है भाई. तो रहना तो उम्मीद के साथ ही है ना, कि नहीं यार ये शहर में बहुत कशमकश है तो क्या करना है, जंगल में जाओगे हाथी से तारने? ओ भैया चले जाओ 3 दिन के लिए, फिर वापस आ जाना शहर में और अब काम करो आगे. तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स कि वो देयर विदाउट होप. एक और बात वो ये है कि जो स्कूल कॉलेज महफिल की गैदरिंग्स होती हैं उसमें ज़रा लोग ड्रामा भी करते हैं ना कि लुट गए, बर्बाद हो गए, बहुत जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है. ड्रामा भी ज़रा होता है. लेकिन ये बात अगर आप साइंसी पैराई में देखें 500 तो बहुत साल हैं, 100 साल पहले और अब की दुनिया में जो 100 साल पहले क्या है, 100 साल कुछ भी नहीं होता. 100 साल पहले कहाँ कहाँ जंगें हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब वो सुकड़ गई हैं. हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे कि जहाँ पे कहीं पहुँचेगी कि दुनिया में जंगें ख़त्म हो जाएंगी. अभी नहीं पहुँचे, लेकिन लुक एट व्हाट द यूरोप वाज इन 1940s. 1940 में जब हम आज़ादी कर रहे थे तो यूरोप में क्या हो रहा था. अब देखें यूरोप कहाँ है. 80 साल हुए इस बात को यार. जी. सो हम वहाँ पहुँच रहे हैं. सो बुनियादी तौर पे जो ह्यूमन रेस है वो बेवकूफ़ नहीं है. तो वो कुछ खित्तों में कुछ मसले होते हैं लेकिन वो अपने आप को रेगुलेट करके वो ठीक कर देंगे उसको. सो वी बी फाइन. द यंग जनरेशन इज़ फाइन. दे आर ब्रिलियंट. आपको जो फ़ोन है इसकी जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है जो हर चौकीदार के हाथ में भी है और ड्राइवर के हाथ में भी है, इसका जो चिप है उसकी जो मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड है वो नासा के उस स्पेस शटल से ज़्यादा है जो चांद पे लैंड हुई थी. अरे आपके चौकीदार के पास है ये. अब उसका काम भी तो कुछ है ना कि भी देखो तुमने इसमें क्या करना है, काम करो 2 किताबें पढ़ लो इसमें से, ना देखो ना टिकटॉक. ज़रा कोई नई स्किल सीखो, कुछ खाना पकाना सीखो यार, कुछ कपड़े सीना सीखो, एक नया टूल सीखो, एक नया पॉडकास्ट देखो ताकि तुम दुनिया को एक और पैराए में देख सको. अरे कुछ करो. तो इसमें नाउम्मीद होने वाली कौन सी बात है. अभी रिसेंटली ग्रेट मोटिवेशन, वैसे मैं आपको बता दूं ज़बरदस्त, और ये आपको काम करते रहना चाहिए. अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि ज़ाहिर है कि वही बातें, वो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और सब कुछ है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, हमारे मीडिया में भी ये हाल है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको प्रीडोमिनेंटली हम ये समझते हैं कि न्यूज़ मीडिया, उसमें तो डाउन साइजिंग और ये सब कुछ हुआ. उसका एक लंबी डिबेट है कि उसकी वजह क्या है, वो उसका आपका बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला. खैर बात यह है कि इंडिविजुअल लेवल पर आप बेरोज़गार हो गए. तो जो एंकर्स के इंचार्ज होते थे, यानी जो हम लोगों का इंचार्ज जो बंदा होता था, वो बेरोज़गार हुआ. तो कोई रिसेंटली कोई बात ऐसी हुई तो मैंने उसको कॉल की, वैसे ही मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हो. कहते जी मैं बेरोज़गार हूँ. अच्छा कब से. उन्होंने कहा इतने महीने. मैंने गुजारा कैसे हो रहा है. कहते मैं पर्दे बनाता हूँ. मैंने कहा क्या भाई. कहते हाँ मैं आपको वीडियो भेजता हूँ. मैंने कहा कैसे ये सीखा. वो हाथ से वीव करते हैं, नहीं जिस तरह आप ये वो परांदा वगैरह होता था ना जी, उस तरह. और वो बंदा हाथ से वो बना रहा है. कहते मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात 2 बजे तक ये काम करता हूँ, और मेरा किचन, मेरा बिजली का बिल, मेरे घर का किराया जा रहा है. मैंने कहा यार क्या मतलब और मैंने कहा कैसे. कहते यार 1 महीना मैं सोचता रहा करना क्या. मैंने देखता रहा मुख्तलिफ, अच्छा ऑयल बना सकता हूँ, कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ खाने का बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ. तो वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सबके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं. ये मुझे लगा यार मैं देखता हूँ. 1 महीना मैंने उनको करते करते सीखना शुरू किया और मैंने उनसे वो एक पर्दा परचेज़ किया, ब्यूटीफुल. वो अगर आप देखें नेट पर जाके, तो वो जो आपने कहा कि बजाय इसके कि ये सोचते रहे कि यार कुछ नहीं है भाई कुछ करो और शायद आपके लिए रास्ता. और वो बड़ा मुतमईन कहता है अब मैं वापस नहीं आऊँगा मीडिया में. कहता है मैंने नहीं आना. सवाल वो कहते हैं अब मैं यही पर्दे. मैंने कहा यार तुम्हारे तो पर्दे हट गए. तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा आपको कि और मैंने उस पर बाय द वे पता नहीं ये कब लगेगा, मेरे ख्याल उनसे पहले ही लग जाएगा. मैंने उनके साथ जाकर उस पर बाकायदा एक वीडियो करनी है और मैंने सोचा ये सीरीज़ बनाए कि लोग घरों में बैठकर कहीं, और कहते हैं मेरे जैसे ही, तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल कर रहा हूँ जो आपने बात की कि लोगों ने घरों में फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, किसी ने जूते की फैक्ट्री बनाई है, कुछ बनाई है, तो वो भी एक काम करें, वो भी हमें वो दिखाने की ज़रूरत है. तो इससे मेरा सवाल, आपने जो बात करनी है पहले वो कर लें क्योंकि फिर मैं सवाल ना भूल जाऊँ. मैं बिल्कुल नहीं बता रहा कि, और मैंने कभी नहीं बात बताई, और ये कार्ड भी देना अगर काट सकें. आई मेक डोनट्स कमर्शियली. आई हैव 5 outlets of donuts. अच्छा. And I started making donuts 6 years ago.
تو یہ کہیں آپ کو اس نے اور مجھے پہ بے روزگاری نے پنچ کیا؟ نہیں پیسے شوق نہیں. دیکھیے ضرورت ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے نا, ہمیں فائنینشیل ایک سپورٹ چاہیے اپنی فیملی کو کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کیا تھا. اچھا کیا تو شوق سے تھا کہ انٹرپرینورشپ کو بھی ذرا منہ مارنا چاہیے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ایسی مذاق میں کیا. وہ پتہ ہی چلا 4-5-6 سال کے بعد جب کووڈ آ گیا اور میڈیا بھی ایسے ہو گیا, پھر میرا بھی مزاج بدل گیا کہ اس نے سارا کچھ سنبھالنا ہے. اب شروع نہیں میں نے اس لیے کیا تھا, اب وہ سب کچھ وہ سنبھال رہا ہے. ایسی تبھی تو بیٹھ کے آپ سے میں گپے لگا رہا ہوں دوپہر کے وقت, ورنہ میں کچھ کر رہا ہوتا. فائنینشلی آپ کو کچھ تو چاہیے کرنے کے لیے. نو اٹ از ناٹ اونلی فائنینشیل, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یو لرن سو مچ ان انٹرپرینیورشپ. مجھے یقین ہے کہ یہ جو آپ کے دوست ہیں, انہوں نے 1-2-3 سال میں میڈیا میں وہ کچھ نہیں سیکھا ہوگا جو اس ایک مہینے میں سیکھا ہوگا. 15 سال میڈیا میں ہی واز ان چارج, جو میں سارا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروڈیوسر, لائک آپ تو سمجھتے ہیں, لیکن میں اس لیے کہ ہر آدمی نہیں سمجھتا اس کا کیا کرنا. میں بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ ہمارا اینکرز کا ایک طرح سے انچارج ہوتا ہے کہ جو بتا رہا ہوتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے, بریک لینی ہے, اب یہ کریں, اب وہ کریں, لائک ڈائریکٹر جس طرح ہوتا ہے عام آدمی سمجھ سکے. تو وہ بندہ جو مطلب اچھی سیلری لے رہا تھا, تو وہ دیکھیں اس نے کوئی شرم کوئی کچھ نہیں. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ارے زبردست, خود ہی وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں 4-5 خواتین کہیں مل جائیں, چھوٹا سا کمرہ ہو اور وہاں پر سارے مل کر یہ کریں, کیونکہ میں آرڈرز کر سکوں پورے. مجھے اب یورپ سے لوگ کہہ رہے ہیں. اب یہ میں وہ جو آپ نے ٹولز کی بات کی نا, اب وہ آسان ہو گیا. وہ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, فیس بک پیج پہ کر رہا ہے, ادھر ادھر کر کے. وہ زبردست. اور یہ میری پیشن گوئی ہے, مجھے ان کا نام بھی نہیں معلوم, کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آج وہ کہاں ہیں, اور 5 سال کے بعد کتنی ان کی آؤٹ لیٹس ہوں گی اور کتنے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے وہ. اور یہ ممکن نہ ہوتا اگر یہ میڈیا والا پنگا نہ ہوا ہوتا, وہ نہ بیٹھے ہوتے وہیں پہ. وہ تو وہ ہر سیٹ بیک ایک اپرچونٹی بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو وہ سوچیں. اٹ از این اپرچونٹی. کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ آپ کے ارد گرد لوگ کامیاب, آپ بھی ماشاء اللہ ایک سکسیزفل لائف گزار رہے ہیں, اور اب تو فائنینشلی بھی آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے ایک سائڈ پر ایک اور کام کر کے. تو کیا کیا جائے کہ انسان زندگی میں کامیاب ہو؟ یار یہ بہت ہی ایک بڑا اور ایک ذاتی, ناٹ پرائیویٹ ذاتی, لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے اور ویگ سوال ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس کو اس پیاز کو چھیل کے دیکھتے ہیں کہ جو آپ زندگی میں بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہماری جوانی میں خواہش ضرور ہی ہوتی ہے, اور یہ وہ پولو کویلو نے بات مشہور کی ہوئی ہے الکیمسٹ میں کہ وین یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دی انٹائر یونیورس کنسپائرز فار. بالکل جھوٹ بات ہے یہ, لیکن وہ مشہور ہو گئی یہ بات. اس کی برعکس بات غالباً درست ہے کہ جب آپ کرنے نکلتے ہیں تو یونیورس جو ہے, فلسفیانہ بات ہے یہ, کوئی فیکچوئل بات نہیں ہے, جب کرنے نکلتے ہیں تو یونیورس کنسپائر کرتی ہے کہ جتنے روڑے اٹکا سکوں میں اٹکاؤں. یہ کام ہے یونیورس کا. یہ کام نہیں ہے کہ ہٹا دے گی یونیورس روڑے آگے سے. اور بھائی کیوں ہٹا دے گی؟ جمود کی طاقت ہے, انرشیا کی طاقت ہے, جو باقی فورسز ہیں آپ کے خلاف ان کی طاقت ہے, آپ کی اپنی سستی ہے, آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, آپ کے اپنے معاشرے میں لوگ ہیں یا سیٹ اپ ہے جس نے آپ کو نہیں آنے دینا, اس میں آپ کچھ توڑ رہے ہیں کچھ, تو جس چیز کو توڑ رہے ہیں وہ چیز واپس پش کرے گی. تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں آپ کو سپورٹ کریں. ایک پوائنٹ کے بعد جا کے ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے, پر وہ آگے جا کے آتا ہے. اب آ جائیں کامیابی پہ. 2-3-4 چیزیں بہت اہم ہیں. وہ یہ کہ ضرور رومانٹیسائز کر لیں اس لفظ کو, لیکن یہ رومانٹک لفظ ہے نہیں. جو ہیرارکی ہے میسلو کی, سب سے پہلے تو اکنامکلی آپ نے ایسی جگہ پہ ہونا ہے کہ آپ کے پاس مہینے کے آخر میں یا سال کے آخر میں پیسے ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ڈیپر ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی بجلی کا بل ہے, گوشت کے پیسے ہیں, بچوں کے دودھ کے پیسے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں, یہ ایویڈنس ہے اس بات کی کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں اور دا ورلڈ نیڈز یو. یہ ایویڈنس ہے اس کی. اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو بڑا رومانٹک کام ہوگا, دل کے قریب ہوگا, آپ کے انسانیت کے قریب ہوگا, لیکن ایویڈنس نہیں ہے کہ دنیا کو وہ چیز چاہیے. سو یو مسٹ میک منی بیکاز دیٹ از, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہاں بھی جو کچھ تم نے کیا یہ کچھ ورتھ وائل ہے. اس لیے جب لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے فلاں اچھا کام کرنا ہے رفاہ عامہ کا, میں کہہ رہا ہوں کتنے لوگ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بھی نہیں. دین فار سم ریزن پیپل ڈونٹ ٹرسٹ یو. پیپل ڈونٹ ٹرسٹ یو. You should not do that work or get to a point like Dr. Amjad Saqib and other people, ایدی صاحب کے لوگ پیسے دیں. آپ کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اکنامکس جو ہے وہ صرف گھر کا خرچہ نہیں ہے, وہ آپ کی شناخت, آپ کی کمپیٹنس, آپ کا اسکل لیول, اس کا ثبوت ہے وہ. ایک بات ہوئی ہے. اس لیے جب آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں 2 کروڑ کا اور بیچتے ہیں 4 کا اور پھر وہ گر جاتا ہے, یہ کمپیٹنس نہیں ہوتی, یہ پتہ نہیں کیا ہے.
سو ایک بات یہ اکنامکس کے بعد کیا ہے بھائی, آگے پیسے بینک میں آپ کو بہت پیسے ملتے ہوں گے, اس کے بعد بھی کوئی اوپر جانے کے نہیں. ہاں اب آ جائیں رومانس میں زندگی کے. پیسے ہیں اور روٹی میز کے اوپر ہے اور بچوں کی فیس ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ہے, یا اس کو ہی بڑا کرتے جانا ہے, گاڑیاں 4 لے لو, گھر 6 کنال کر. اور بھائی کنا بڑا گھر چاہیے, تو سونا بسترے تے ہی ہے گا نا, تینوں کنا بڑا بسترا چاہیے, 5 مرلے دا کنا بڑا کچھ کھانا چاہیے, 6 کنال دا. او بھائی کی کرنا ہے, کنیاں روٹیاں کھا لویں گا, 6 کھا لویں گا ایک باری روٹیاں 2 ہی کھائیں گے نا. اب آ جائیں اوپر, وچ از ون مسٹ ینگ پیپل آلسو مسٹ ورک آن دیئر انٹلیکٹ. وہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس بات پہ غصہ آتا ہے مجھے جب لوگ انٹلیکچوئل کرپشن کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ, اس پہ بھی مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ بے وقوفو واٹ آر یو ڈوئنگ. ارے اپنے اوپر انویسٹ کرو یار, کوئی ٹکر مارو دماغ کی, ذرا کھولو کچھ, اس کو دیکھو یار. سو ینگ پیپل مسٹ ڈو دیٹ. اور یہ جو اور اس دور میں مشکل ہے یہ دیکھنا, کیونکہ آپ چکا چوند لوگ دیکھتے ہیں جو اوور نائٹ اسٹارز بنے ہوئے ہیں, زرق برق, اینڈ یو تھنک دس از دا پینیکل آف ہیپینس. Yes. It is actually exactly the opposite. It may seem it's happiness, لیکن مائیکل جیکسن سے لے کے ایلوس پریسلی سے لے کے کتنے لوگ گنواؤں میں آپ کو, یہ چینڈلر جو تھا فرینڈس کا ڈرگ ایڈکٹ ہو کے, ارے کتنے لوگ میں گنواؤں آپ کو کہ جو فیم اینڈ فارچون کی نہج پہ ہیں لیکن کچھ بات نہیں بن رہی اور اپنے آپ کو مار لیا. او بھائی تو یعنی فیم اینڈ جم کیری کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی, تو وہ 4-5 سال وہ غائب ہو گیا. پھر اس نے آپ کی طرح کی داڑھی رکھی اور وہ پینٹنگ کرتا, پھر ایک دن باہر نکل آیا. اس نے 4 سال کوئی فلم نہیں کی, کوئی انٹرویو نہیں دیا. پھر اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ٹاک دی, اس میں اس نے یہ جملہ بولا, بچوں سے مخاطب تھا وہ, تو اس نے کہا کہ آئی وش ایوری ون ہیڈ فیم اینڈ فارچون سو دیٹ یو ریئلائز دیٹس ناٹ دی آنسر. واہ. اب وہ کہاں ہے آنسر؟ ایک تو وہ کہیں گم ہے. وہ کیا شعر ہے, خواب و خیال میں لپٹا جہاں ہے پوشیدہ, چلا میں جانب منزل تو یہ ہوا معلوم, یقین گمان میں گم تھا گما ہے پوشیدہ. تو خود ہے خار و زبوں حرص و آز دنیا میں, ملے گا تجھ کو کہاں جو جہاں ہے پوشیدہ. تو جب یہ مادی دنیا پہ آپ قبضہ کر لیں کہ ہاں اب کچھ چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں, اب ادھر کی تلاش شروع کریں. میں بالکل معرفت اور مذہبی گفتگو نہیں کر رہا, بٹ دیر آر تھنگز وچ آر بیانڈ واٹ دا آئی کین سی, کیونکہ وہ آنکھ کے آگے کی چیزیں نہیں ہیں, وہ آنکھ کے پیچھے کی چیزیں ہیں, وہ احساس کی چیزیں ہیں. تو وہیں آپ تبھی پہنچتے ہیں جب یہ مادی دنیا سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو جب ہو جائیں, اور اللہ کرے کہ جلدی ہو جائے, تو پھر وہاں کا سفر تلاش شروع کر دیں. وہ ہے کامیابی. وہ جو سفر ہے وہ بذات خود کامیابی ہے میری رائے میں. وہ کیا سفر ہے, وہ سب کا اپنا اپنا ہے. وہ میرا بھی ایک ہے, آپ کا بھی ایک ہے, لیکن وہ سفر کریں ضرور, کیونکہ اس میں نہ رہ جائیں. کیونکہ لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ کچھ ڈالرز اور, کچھ سبسکرائبرز اور, کچھ ایک پلاٹ اور, ایک دکان اور, ایک بزنس اور, ایک آؤٹ لیٹ اور. وہ ضرور کر لیں. وہ بھائی کچھ اور بھی دیکھیں. وہ کیا ہے غالب کا شعر, بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو اس کی جو تلاش ہے مجھے وہ کامیابی لگتی ہے کہ یار ڈھونڈو, تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا, یہ تو پتہ چلے. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ ارے مجھے تو بہت پتا ہے. اچھا, ایز اے پیرنٹ آپ چونکہ پڑھا رہے ہیں, انسان بہت کچھ سیکھتا ہے پڑھا کر, تو پیرنٹنگ کیسے اچھی کی جا سکتی ہے؟ آئی نو اس کا بھی آپ کو دلچسپ جواب دے دیں گے کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, لیکن پھر بھی پڑھتے ہوئے کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی کی, وہ آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا کہ اچھا یہ چیزوں نے ہمیں فائدہ دیا, تو بچوں کو کس طرف لگانا چاہیے, کوشش کم از کم کرنی چاہیے؟ یا وہ آپ کے ہمارے دوست نور الحسن صاحب نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی تربیت کر لیں, بچوں کی ہو جائے گی. اچھی بات. آپ نے جو کہا کہ آپ کے دوست نور نے ایک اچھی بات کی, تو مجھے تاثر ملا کہ شاید انہوں نے ایک ہی اچھی بات کی زندگی میں اپنی. بس وہ آج کل ذرا اور دنیا میں ہے. ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ اس طرح کا ٹائم دے دیں, کیونکہ آپ کے ساتھ ہم نے نا نشست کبھی اور بھی رکھنی ہے, اور ہم نے بڑے لوگوں کی بات کرنی ہے, کیونکہ آپ کی گفتگو سے نا جو آپ نے جس انداز میں پڑھا شعر, ضیاء محی الدین صاحب مجھے یاد آ گئے. تو ہم ان کو سنتے تھے. مجھ سے جب کبھی ہوتا تھا, میں نے وہ چھوڑ دیا مختلف وجوہات کی بنا پر, دوست وغیرہ کہتے تھے کہ اچھا یار
تھوڑا بتاؤ اینکر کیسے بنتے ہیں، فلاں کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اب آپ کیمرہ پکڑیں اور کسی نے نہیں سننا کہ آپ کا لہجہ، تلفظ اور یہ اور وہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے، مگر میں پھر بتا دیتا ہوں، میں کہ بھائی ضیاء محی الدین کو سنو، ان کو رپیٹ کرو، یہ کرو وہ کرو. تو ہم ان لوگوں کی باتیں کریں گے، معین اختر صاحب کی کریں گے، ان سے آپ نے کیا سیکھا، وہ کیسے تھے. ارشد محمود صاحب از اے لیونگ لیجنڈ، تو کوشش کریں گے کچھ زندہ لوگوں کو بھی یاد کریں، کون کون سے بڑے لوگ زندگی میں ملے اور کیا کیا انہوں نے کیا. مردہ کو یاد کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے. اب زندہ کا نقصان یہ کہ اب بھی آئندہ بھی غلطی کر سکتے ہیں وہ. تو پھر لوگوں نے کہنا دیکھو آپ نے یہ کہا تو اس نے یہ کر دیے، تو اس کو فن تک رکھے نا، پھر ہم مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب معین اختر صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں. خیر اچھا، پیرنٹنگ، بچوں کی تربیت. I don't know. That's a true answer. I don't know. اور جیسے زندگی کے بہت سے اور مخمصے ہیں کہ کیسے فلاں کیسے کیا جائے، اس کے ہزاروں جواب ہیں. لیڈر کیسے بنا جائے، فلاں کیسے کیا، ہزاروں جواب ہیں اس کے، ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں آرٹیکلز ہیں. اس کے اوپر بھی لاکھوں کتابیں اور ہزاروں باتیں ہیں. میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو. آپ کو اب انکریج کون کرتا ہے، موٹیویشن کون ہے آپ کی اب؟ یار آئی تھنک مجھے پرائیویٹلی لوگ میسج کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات سنی ہے یا کسی وجہ سے کچھ ان کو کچھ چیز اچھی لگی ہے. ان نون لوگ، اور بالکل زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے. وہ جب کرتے ہیں تو مجھے اس سے ایک دم سے ہوتا ہے کہ ہلکا کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کے کم ہے، تو ہلکی ہلکی روشنی لگی رہنے دینی چاہیے. اور مجھے اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے. زندگی کا سب سے مشکل لمحہ؟ اوہ ہوئے، جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. میرے خیال میں میرے تایا کا انتقال پچھلے سال ہوا تھا، وہ مشکل تھا. ایک اور بھی ہے، وہ اگلے میں بتاؤں گا آپ کو، اگر آپ کو یاد رہا پوچھنا تو، ابھی نہیں بتاؤں گا. اچھا، وہ کس لیے مشکل تھا؟ آئی تھنک جب انسان، وہ بیمار تھے بہت، لیکن جب انسان جسمانی طور پہ جاتا ہے نا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک ایسے ہے کہ جس نے کسی نے کلیجہ باہر نکال لیا، تو وہ تھا، تو مشکل ہوتا ہے. چونکہ میری والدہ کا بھی انتقال ہوا اور اسی طرح، خیر وہ تو بہت جلدی سے سب ہو گیا، لیکن میرے دادا جو تھے وہ بڑا، اور میرا ان سے بڑی ایسوسیشن تھی، تو آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. اور بعض اوقات ہوتا ہے جب آپ کسی کے بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں نا اس طرح سے، تو آپ کو لگتا ہے میری زندگی کا مقصد کچھ نہیں. وہ میں اس ایج میں تھا کہ میں ان کے ساتھ تھا، بس ان کو لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ میری لائف میں تو کوئی مقصد ہی نہیں رہا. آئی تھنک بے بسی کا ایک عالم جو ہوتا ہے کہ انسان کی میری پہنچ، کچھ بھی آپ کی فہم ہو، کوئی بہت روپے پہ، یہ تمہاری حد ہے، اس کے بعد تمہاری حد ختم ہو گئی. تو انسان کی اپنی ایک لمیٹیشنس، بہت زیادہ بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یار. کچھ تو طریقہ ہوگا، کسی کو کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کچھ تو ہوگا، کچھ نہیں ہے. تو ایک تو وہ بے بسی کا، اور پھر کچھ ایسی جگہیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی تسکین پہنچ نہیں سکتی. وہ اندر کا وقت کوئی جگہ گہری ہے، اندھیری، وہاں سے ٹیس اٹھتی ہے. اب میں کیا کروں اس درد کا، میرا تو ہاتھ ہی وہاں نہیں پہنچتا. وہ ایسی کچھ چیز ہے اندر، ارے اب وہ اندر ہی ہے میرے، تو کہ دلیل دوں اپنے آپ کو، کچھ کیا سو جاؤں، دوائی کھا لوں، کیا کروں. اس چیز سے جان چھوٹے، وہ جان نہیں چھوٹتی کم وقت. تو اس سے بھی کبھی وہ بھی آتا ہے کہ اپنی بھی باری آنی ہے. آج کل بہت آ رہا ہے وہ. اچھا، آج کل وہ بہت آ رہا ہے. تو اس سے خوف آتا ہے یا یہ سوچ آتی کچھ تیاری کر لی جائے، یا میری طرح بھول جاتے ہیں؟ آپ کی عمر ابھی دور ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ابھی دیکھ. نہیں، مجھے آتا ہے وہ خیال. وہ شفیق الرحمان کی ایک کتاب ہے حماقتیں، اس کی دوسری جو کہانی ہے وہ ہے بیبی، بڑی اچھی کہانی ہے. میں نے اس کے اوپر اپنی ایک فلم بھی بنائی تھی بہت جوانی میں اپنی. اس میں ایک لاؤبالی سا کردار ہے، بوڑھا کردار ہے،
جو سیلانی سا ہے وہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے, وہ پہاڑوں میں گھومتا رہتا ہے بس وہ. تو وہاں کوئی نوجوان لڑکا اس کو ملتا ہے, تو نوجوان لڑکا اس سے کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, میں اب یہاں چلا جاؤں گا اور پھر اس پہاڑ کے پیچھے, اور پھر وہاں کوئی اور گاؤں ہوگا, میں وہاں دیکھوں گا, وہاں جا کے تتلیاں پکڑوں گا. تو یہ جو نوجوان بڑا حیران ہوتا ہے, تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بڑے مزے کی زندگی گزاری. تو وہ جو جملہ اس کردار کا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی 5 دہائیاں ایسے گزاریں جیسے کوئی کوٹ کے کالر سے دھول جھاڑ دیتا ہے. تو ایسے جانے کی خواہش ہے میری, بس علالت نہ ہو, بندہ جائے بس, اور یہ دیکھ کے کہ وہ ہاں تو کرنے تو بہت کچھ آئے تھے, ہوا کچھ بھی نہیں, لیکن چلو چلے ہماری دعا یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ہو زندگی برکت اور صحت کے ساتھ. آپ میری موت کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ سیریس ذرا گفتگو ہوگی, لیکن اب چونکہ آپ نے وہ یادیں ایسی کروا دیں تو وہ میں اپنے آپ کو اصل میں تیار کر رہا تھا کہ میں بھی کچھ سوچ لوں اس بارے میں. نہیں, آپ ایک کام کریں, آپ زندگی کی تیاری کریں, نہ کہ زندگی کے اختتام کی تیاری کریں. تیاری تو زندگی کو چاہیے. ہاں وہ تو جب آنا تو پتہ نہیں. اچھا خیر, تھوڑا اینڈنگ ہم ذرا ہیپی کر لیتے ہیں. خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کر لیں. بے شمار. اچھا, ہو بے شمار. مجھے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ میرا پورا دن میں خوش نہ ہوں, بہت کم. تو صبح جو میں اٹھتا ہوں, اور آج کے میرے دن کا صرف ایک کام تھا میرے کیلنڈر کے اوپر, یہ میرا فون رکھا ہے اس میں میرا کیلنڈر ہوتا ہے, آج صرف ایک کام تھا, 12 بجے اب پوڈ کاسٹ ہے اسامہ, دیٹس اٹ. واہ. تو میں بہت خوش ہوتا ہوں, بہت باقاعدگی سے. میں 2-3 دن پہلے شاہی قلعہ گیا ہوا تھا رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ, تو میں جب بھی دیکھتا ہوں عالمگیری دروازہ, ارے یار یہ کیا چیز ہے, اس زمانے میں کیا ہوگا. پھر جب وہاں پہ دیسی کھانا میں کھاتا ہوں کبھی کبھی, بڑی خوشی ہوتی ہے. کوئی نیا شعر مل جائے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. فیسٹیول جب ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. موسم جب اچھا ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا گا ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. بہت خوشی کے لمحے کافی ہیں. بہت الحمدللہ. بے شمار ہیں. میں تقریباً ہر روز اپنے بیٹے کے ساتھ جم جاتا ہوں. گریٹ. تو جب وہ کر رہا ہوتا ہے ورزش, مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے آپریشن تھیٹر میں جا کے, ڈاکٹر نے مجھے اجازت دی تھی, تو میں نے امبیلیکل کارڈ کاٹا تھا اس کا. میں نے کاٹا تھا اپنے ہاتھوں سے. مجھے وہ لمحہ یاد ہے. اب وہ مجھ سے لمبا ہے ماشاءاللہ, اور چوڑا بھی ہے, تو وہ جمنگ کر رہا ہوتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں اس کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمیشہ ہی اس کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی قابل فخر چیز ہے نہیں وہ, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ابھی وقت تو آ لیتے, ابھی تو کبھی کبھی میں کچھ لکھتا ہوں اکیلے بیٹھ کے, کبھی کبھی اچھا لکھا جاتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نے کل پرانے کاغذ نکالے, اس میں کچھ پرانی شاعری میری نہیں, شاعروں کی, جو مجھے ایک زمانے میں یاد تھی, بھول گئی. میں نے دوبارہ یاد کرنا شروع کی. میں کہا یاد کرو یار, بھول گئے, زنگ لگ گیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. نئی کتاب پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی, لیکن ان خوشی کے لمحوں میں مجھے آپ کی شادی کے حوالے سے پوچھنا یاد نہیں رہا, وہ کیسے ہوئی؟ تو وہ بھی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے, وہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ پرائیویٹ باتیں پرائیویٹ رہنے دیں. اچھا, وہ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں یا کچھ؟ دوبارہ سے کہوں وہی جملہ جو ابھی کہا ہے, پرائیویٹ رہنے دیں کچھ بات. اچھا چلیں, نہیں کرتے. بیٹے کو بتاتے ہیں کہ کیا بننا چاہیے, یا ایک اچھے والد کی طرح یار جو تمہارا دل کرے بس محنت کرو, جو آپ باتیں بتا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, بی ڈینجرس والا کانسیپٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو نہ بتانا جو ہے یہ اچھا والد ہے, یا ڈانٹ ڈپٹ کے بتانا کہ تم نے یہ بننا یہ اچھا والد ہے. مجھے نہیں پتا اس میں سے بہتر والد کون سا ہے, لیکن میں اس کو پوچھ نہیں کرتا. میں اس سے مستقل پوچھتا ہوں کہ کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتے ہو. تو وہ بھی ابھی کوئی ڈاما ڈولس ہے, کچھ کلیئر کٹ ابھی نہیں ہے. کر لے گا. Who's your best friend? Who's my best friend? پردے میں رہنے دیں اس بات کو. آپ بہت سی باتیں پردے میں رکھ رہے ہیں. اچھا چلیں, کچھ چونکہ میری ٹیم ہمیشہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے, کہتی ہے آپ کہتے ہیں آخری بات کر کے آپ کتنی آخری باتیں کر جاتے ہیں. فیوریٹ بک, فیوریٹ مووی, فیوریٹ ڈرامہ, فیوریٹ آرٹسٹ؟ اوکے, فیوریٹ بک بے شمار ہے. نسخہ وفا فیوریٹ بک ہے. پطرس کے مضامین فیوریٹ بک ہے. یوسفی صاحب کی ساری کتابیں, آب گم اور چراغ تلے فیوریٹ بکس ہیں.
फ्रीडम एट मिडनाइट बड़ी शानदार किताब है, फेवरेट बुक है. शफीक रहमान की सारी किताबें, किरने, शगुफ़े, हिमाकतें फेवरेट बुक्स हैं. हो गई. फिल्म टाइटैनिक, अच्छा, फेवरेट तो है ही है, देखी नहीं मैंने बहुत सालों से. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बुरी नहीं थी, वो भी फेवरेट के ज़ुमरे में आ जाएगी. जो सबसे पुरानी स्टार वॉर्स है, पहली वाली 1977 वाली, हैरिसन फोर्ड वाली, अ न्यू होप, वो बहुत फेवरेट है. 3 इडियट्स भी फेवरेट है. शोले फिल्म फेवरेट है. अमिताभ की 70s की फिल्में बहुत सारी फेवरेट हैं, त्रिशूल और नसीब और 2-4. शोले तो वन ऑफ माय फेवरेट्स. ठीक है. और क्या पूछा आपने? ड्रामा, फेवरेट आर्टिस्ट, फेवरेट सिंगर. ड्रामा तो आई थिंक 3/3 ही होगा. और कौन सा ड्रामा फेवरेट हो सकता है मेरा? इसी वजह से उसके बाद नहीं हुआ. अच्छा. नहीं, आई थिंक अनकही और धूप किनारे भी, वो तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है कोई ड्रामा की फहरिस्त. और क्या पूछा आपने? फेवरेट आर्टिस्ट से क्या मुराद है? अदाकार? चलें यूं कर लें. मैंने पहले, चूंकि अब सिंगर मैंने बोल दिया, इसलिए फिर अब अदाकार की तरफ ही आना पड़ेगा. ओके, अदाकार. मैंने 2-3 दफ़ा नसीरुद्दीन शाह का थिएटर देखा है. अच्छा, कमाल है. उर्दू भी और अंग्रेजी भी. तो काश मैं वो लाहौर में होता तो मैं हर रोज टिकट लेकर खामोशी से बैठ के जाकर देखता. जबरदस्त. और ये बहुत ट्रेजेडी है कि हमारे मुल्क में थिएटर की रिवायत, अच्छे संजीदा थिएटर की रिवायत नहीं है. इट इज़ अ ग्रेट, इंडिया में है, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी कि हमारे पास नहीं है. सो आई थिंक थिएटर में. बाकी एक्टर्स में कटरीना कैफ, अच्छा, दीपिका, फॉर ऑब्वियस रीजंस. मैं देसी 2 ख़वातीन का नाम नहीं ले रहा, मेरी वो फेवरेट ज़रूर हैं, लेकिन मेरा उनको पसंद करना उनकी अदाकारी की वजह से नहीं है. सिंगर्स तो जो पहले नाम लिए वो अदाकारी की वजह से है. गुड पॉइंट. क्योंकि वो तो आपने नाम ले दिया अदाकारी पर. गुड पॉइंट. ओके, सिंगर्स आई थिंक मुझे गाने पसंद हैं. जो अरिजीत सिंह है, आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट सिंगर, बट दैट डजंट मैटर. आई थिंक आतिफ असलम के भी मुझे गाने पसंद हैं. बाकी मैं सिंगर्स तो नहीं सुनता कि सिंगर फलाएं. गाना अच्छा होना चाहिए यार, वो अच्छा होना चाहिए. अच्छा, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं. मैंने आज तक नहीं कभी डिस्कस की. रोशन आरा बेगम, अब मुझे भी नहीं क्लासिकल मौसीकी का मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे कुछ उसकी समझ आती है, कुछ भी नहीं आती. लेकिन नईम बुखारी साहब कहते हैं कि लोगों से हमने ये सुना, ज़ाहिर उस वक्त बहुत छोटे होंगे थे, लोग बताते थे कि जब हमें उससे ज़्यादा हसीन औरत कोई नहीं लगती थी जब वो गाती थी और ये होता था. तो मैं भी उनको कभी उस वजह से सुना. मैंने कहा यार ये क्या गा रही हैं, अब पता नहीं है, लेकिन जो गा रही हैं कमाल है. तो बाज़ वक़्त ये भी होता है कि कुछ इस तरह का भी होता है. अब आपने जो नाम लिए, दे आर वेरी गुड सिंगर्स. मैं भी जब कभी सुनता हूँ यही लोग हैं वो. लेकिन कोई ऐसे आते हैं जिनको आप सुनते हैं, अरे क्या है, क्या यार, बहुत हैं ऐसे. मुझे भी आपकी तरह, मैं भी एक, आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता होगा मैं क्या नाम ले रहा हूँ, लेकिन कभी आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पर ये लोग मिल जाएंगे इस तरह के. बिल्कुल. मुझे भी अपनी मोतबर जहालत के ऊपर आपकी तरह फ़ख्र है कि मुझे क्लासिकी मौसीकी समझ बिल्कुल नहीं आती. मुझे भी नहीं आती. लेकिन अभी शफकत अमानत अली साहब हैं, और बहुत से लोग हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो कहते हैं यार ये कुछ चीज़ है, कुछ तो है, कुछ है जिसकी पर्दादारी है, ये कुछ चीज़ तो है. और ये ट्रेजेडी है कि हमने उस चीज़ को ज़ुबान ज़द आम नहीं किया, उसको पढ़ाया नहीं. और अगर वो पेचीदा होती या है तो भाई सिखा दो कि इसकी ये लैंग्वेज है, इसको ऐसे सुनो, समझा दो. हम अरबी भी तो पढ़ते हैं ना कि भाई ये उसका तर्जुमा है, इसका ये मानी है, ये मफहूम है. तो भी क्लासिकी मौसीकी का भी कुछ तर्जुमा कर देते कि ये देखो ये इस तरह से होती है और ये इस तरह से देखो इसको, ताकि हमें सुनने में कुछ आसानी हो, वरना नहीं होगी. अच्छा, थोड़ा सा पीछे अगर जाए, उनमें कौन से सिंगर जो लेजेंड्स हैं, ये अपनी जगह पर हैं, नौजवानों में आई अंडरस्टैंड, ये तो ज़बरदस्त हैं यार. लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन मुन्नी बेगम की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत रिपीट पर सुनता हूँ. ठीक. आपदा जी की भी कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, वो भी मैं सुनता हूँ. मैडम के कुछ गाने जो नाच गाने वाले गाने मुझे बहुत पसंद हैं. अच्छा, मुझे बहुत पसंद है जो शादियों के ऊपर बजते हैं. इकबाल बानो भी आपको पसंद होंगे? इकबाल बानो तो लाजवाल है. मैं वहाँ मौजूद था उस महफिल में जब उन्होंने वो अल मशहूर और लाजवाल हम देखेंगे गाया था अलहमरा में,
میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, 11 12 13 سال کا میں ہوں گا, اور میرے ساتھ میری کزن تھی میرا, اور جب وہ ختم ہوا تو میری اماں اور میری خالہ نے کہا کہ آپ دونوں بچوں نے جا کے اقبال بانو کو یہ پھولوں کے گلدستے دینے. تو میں اسٹیج پر گیا اور میری کزن بھی, اور ہم دونوں نے گلدستے دیے ان کو. تو میں وہاں موجود تھا جب وہ اینتھم ہی ہے نا ایک غریبوں کا اور مزدوروں کا, ہم دیکھیں گے ایک اینتھم, مجھے لگتا ہے یہ ایک ترانہ ہے ساری دنیا میں پسے ہوئے طبقے کا. تو میں اس محفل میں تھا, تو اقبال بانو آف کورس, اقبال بانو, اور ایسے ایسے لوگ آ چکے ہیں یار ہمارے خطے میں. دنیا تو خیر بہت ہی بڑی ہے, ہمارے خطے میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں, اور اب کیسے کیسے لوگ ہیں. اچھا, یقین جانے آپ سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ بس یہ وہی آپ نے جو کہا تھا نا کہ سنتے رہیں اور وہ فیض کو میں سناتا رہوں اور اسی میں وقت گزر جائے. ارشد صاحب کے ساتھ جب سٹنگ ہوئی نا تب بھی مجھے اسی طرح کا ماحول ملا, اور اگرچہ بہت سی باتیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں موسیقی والی جو کر رہے تھے, لیکن ان کو بھی, وہ بڑے آدمی ہیں, وہ آپ کو سکھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی ہاں تمہاری لمٹ ہے, لیکن ان کو بھی بہت مزہ آیا کہ اچھا کچھ تو اس نے سوال کیے, کچھ تو اسی طرح مجھے بھی بہت مزہ آیا. لیکن ہم اس سٹنگ کو کنٹینیو کریں گے کچھ عرصے بعد بھی صحیح. بالکل ایسا نہیں کریں گے, میں نے آپ کو جو وقت دینا تھا دے دیا, ہن میں جاواں نہیں اپنا کام کرا. بالکل آپ کریں, لیکن ہم آپ کو جلدی تنگ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم ٹاپک ہی ایسا رکھیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے. ہم کریں گے بڑے لوگوں کی باتیں, کن کن بڑے لوگوں سے آپ ملے ہیں اور ان کی کہانی آپ نے سنانی ہے ہمیں, چاہے وہ اقبال بانو ہیں, چاہے وہ معین اختر صاحب ہیں, چاہے ارشد محمود صاحب ہیں, فیض کی تو کریں گی. تو ان سب کی جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا, جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے, در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں, بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے. عدیل بھائی تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می اسامہ, گاڈ بلیس. تو جناب مجھے امید ہے آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا جتنا مجھے آیا ہے. اللہ حافظ.